अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। जी नाज़रीन, आज जुम्मा है और जुम्मे वाले दिन ऑफ कोर्स हमारे साथ मुफ्ती ग़ुलाम गौस अनवर मदनी साहब होते हैं, लेकिन आज उनकी ज़रा सी तबीयत नासाज है। अर्जेंट अभी मैसेज आया, हमने कहा कोई बात नहीं, ज़िंदगी है, ऐसा ही वक्त गुजरता है। और मैं हूँ आपकी मेज़बान, सभी तो मुझे ही आपने थोड़ा बर्दाश्त करना होगा, लेकिन बाकी ऑफ कोर्स हमारे साथ प्रोग्राम्स तो सेगमेंट सभी हैं और हम आपके साथ भी बात करेंगे। नाज़रीन, जिस तरह मैं आपके जब इंट्रैक्शन होती कोई ना कोई बात कह रही होती हूँ और आज जुम्मतुल मुबारक है तो एक मेरे जहन में कुछ चीज़ें चल रही थी। कल एक अचानक एक न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़ आई और ये मैसेज उन सब मियाँ बीवी के लिए है कि ज़िंदगी की तकलीफ़ कोई मेरी और आपकी पैदा करदा नहीं होती है, ये अल्लाह की तरफ से होती है, ये सच है और इसको कोई आप झुटलाएंगे तो और परेशान होंगे। कहते हैं ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों को कह दो मेरा खुदा बड़ा है। तो नाज़रीन, आप लोग जो कल एक ऐसे प्रोग्राम देख रही थी तो एकदम एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई कि एक मियाँ बीवी ने, एक शौहर ने, उन्होंने 2 शादियाँ की थी। चलें कोई बात नहीं, जो ज़िंदगी में अगर किसी और ने आना होता है, कभी आपने देखा ना, हम कहते हैं कि बस हमें एक बेटा मिल जाए तो, या बेटी मिल जाए, औलाद मिल जाए तो तन पता चलता है कि ये जुड़वा हुए हैं। तो जिसने दुनिया में आना है उसको आप रोक नहीं सकते और जिसने दुनिया से जाना है उसको आप रोक नहीं सकते। तो जो आपकी ज़िंदगी में जिसने आपका हिस्सा बनना है उसको भी आप नहीं रोक सकते, किसी तरह भी उसने आपकी ज़िंदगी में आना है। अगर आपकी 2 बीवियाँ हैं, फिर उनके 4 बच्चे थे, उन्होंने क्या किया, दोनों बीवियों को भी मार दिया और 4 बच्चों को भी मार दिया और खुद भी मर गया। इस न्यूज़ ने मुझे बहुत देर तक बड़ी मतलब एक तकलीफ़ में रखा कि यानी कि एक हँसता-बसता घर बदमज़गी, ज़बान की बदमज़गी से चला गया। नाज़रीन, जब पता कि उन्होंने कहा कि जैसे ज़्यादातर न्यूज़ एंकर अपने वो रिपोर्टर से पूछती कि क्या मामलात थे, इर्द-गिर्द के ज़राए से क्या पता चलता है कि क्या रीज़न था। उन्होंने कहा कि उनकी मियाँ दोनों औरतों की लड़ाई का रीज़न की वजह से उन्होंने दोनों को मार दिया और बच्चों को भी मार दिया। अब इसमें बच्चों का क्या कसूर? और फिर मैं उस मर्द से मैं ये कहूँगी कि ऐसा क्या था कि तुम बर्दाश्त नहीं कर पाए? लड़ाई तो होती है और बंदा को बर्दाश्त, जब आपने शादी की है तो आपके अंदर वो मादा भी होना चाहिए हैंडल करने का। तो लेट्स सी, बड़ा दुख हुआ मुझे, उन औरतों को उन्होंने मार दिया, अपनी ज़ौजाओं को मार दिया, फिर उन्होंने बच्चों को भी मार दिया और अपने आप को भी मार दिया। समझ से बालातर है, दीन की दूरी है, आई डोंट नो, क्या अवेयरनेस नहीं है, बर्दाश्त नहीं है, टॉलरेंस नहीं है। ऐसा मैं क्या कहूँ उस शख्स के लिए जो ज़ाहिर बात है दुनिया से चला गया। लेकिन आप लोग भी देख रहे हैं, मैं कहूँगी दुनिया में अल्लाह पाक ने जो खूबसूरत और पहला रिश्ता जो बनाया वो था मियाँ बीवी का। अब आप सोचें कि जब बीबी हवा, जिनके हम सब औलाद हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जिनके हम सब औलाद हैं, और बीवी को बनाया है अल्लाह पाक ने पसली से, और ये है टेढ़ी पसली। इसके साथ बड़े प्यार मोहब्बत से आप रहें तो आप बहुत अच्छे तरीके से हैंडल भी कर सकते हैं। और एक और बात, आई डोंट नो उस मर्द ने उन जो अगर कोई दूसरी जो औरत लेकर आए वो उन्होंने उसको झूठ बोल के पहली बीवी से लाए, जो उसके दिल में जगह नहीं कर पाए, तो इसके लिए फेयर बात कहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप झूठ पे कोई भी मंजिल, इमारत खड़ी करेंगे वो आपको सिर्फ तबाह बर्बाद करेगी। अगर आपने शादी करनी है तो अपनी बीवी को अपनी मतलब मोहब्बत में लेके बड़े अच्छे तरीके से उसको बता के उसकी इजाज़त से आप शादी करें ताकि आपकी ज़िंदगी आगे आसान हो। आप उस औरत को भी सोचें, पहली बीवी को, जिसने आपके साथ दिन गुजारे, दुख सुख झेले, बच्चे पैदा किए, आपका ख्याल किया, आप उससे झूठ बोल रहे हैं तो फिर आपको आगे प्रॉब्लम्स ही आएंगी। मैंने कितनी ऐसी भी और मर्द को देखा है जो अपनी 3-3 बीवियों के साथ, उनकी बीवियां उनसे इतनी खुश हैं। मैंने ऐसे ऐसे जनाजे उठते देखे जिनके घर में
دو دو تین تین بیویاں، چار چار بیویاں جو رو رہی ہیں، ایک مطلب ایک محبت ہے، پیار ہے، انہوں نے سب کو برابری کا درجہ دیا ہے. اسے کہتے ہیں انصاف. اور اگر سیکھنا ہے تو میں نے کہا کبھی بھی کچھ سیکھنا ہو زندگی میں، کبھی کوئی مسئلہ ہے، آپ قرآن کھول لیں. با خدا بھائیوں کا جھگڑا ہو تو یوسف علیہ السلام کا واقعہ سن لیں. اور آپ اگر، میں کہوں گی کہ اگر آپ نے شادیاں کرنی ہیں، بیویوں کی بات یا ان کو رکھنا ہے، تو با خدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 ان کے ازواج مطہرات تھے، انہوں نے سب کے ساتھ برابری کا سلوک کیا. یہاں تک کہ ایک چھوٹا سا واقعہ میں بتاؤں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ مذاق بھی کرتے تھے طریقے سے، اور ان کا برابری کا بھی معاملہ رکھتے تھے. حضرت عائشہ کیونکہ سب سے چھوٹی تھیں اور کم عمر بھی تھیں، تو وہ ذرا سا زیادہ لاڈ سے ہوتے تھے. تو ایک بار ان کی دوسری زوجہ ہیں، انہوں نے دونوں ایک ساتھ بیٹھی تھیں. یہ واقعہ ظاہر سی بات ہے ہم کہیں سے پڑھ کے پھر آپ کو سناتے ہیں یا کسی مفتی یا علماء سے سنتے ہیں پھر آپ سے شیئر کرتے ہیں. تو میں وہ سن رہی تھی، انہوں نے کہا کہ وہ آپس میں وہ ایک ہی دسترخوان پہ بیٹھی اور انہوں نے عائشہ کو ایک تھوڑی سی ایک شرارت سوجی. انہوں نے کیا کیا، دوسری ایک کھیر کا ایک تھوڑا سا ہاتھ سے انہوں نے دوسری جو ہے اپنی سوکن جسے کہیں، یا آپ ان کی دوسری بیوی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بیوی کے چہرے پر انہوں نے لگا دیا. اچھا چہرے پہ لگایا تو انہوں نے شکایت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، دیکھیں عائشہ نے یہ شرارت کی ہے. انہوں نے کہا ایک کام کی، تم بھی ایک تھوڑا سا ہاتھ لگاؤ اور ان کے چہرے پہ لگا دو. دیکھیں اگر کہنا چاہتے تو نہیں کہتے، لیکن انہوں نے کہا نہیں اگر کیا ہے نا تو آپ بھی کر. اچھا وہ بھی مستیاں ایک شرارتیں ہی ہیں. تو انہوں نے، میں بتا رہی ہوں کہ برابری کا سلوک کسے کہتے ہیں. انہوں نے جب ان کے چہرے پہ لگایا تو اچانک دروازہ کھٹکا. وہ دروازے پہ گئے تو حضرت عمر سامنے تھے. انہوں نے کہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا، پھر انہوں نے ان کو تھوڑا روکا اور پھر اندر آ کے کہا آپ دونوں جا کے منہ دھو لیں. یہ آپ کے گھر کے معاملات ہیں، مستی ہے، مذاق ہے، جو بھی ہے، تو آپ ابھی منہ، تو اب کہنا چاہتے کسی ایک کو کہہ دیتے منہ دھو لیں، لیکن انہوں نے دونوں کو کہا جاؤ دونوں منہ دھو لو، حضرت عمر آئے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ برابری کا سلوک رکھیں، اور یہاں تک کہ اگر ہم اپنی بیوی کو، میں نے اکثر دیکھا ہے جیسے بازار جا رہے ہیں، اب بیوی نے بچہ چھوٹا والا، بیوی نے، شوہر ایسے ہی موبائل کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. پہلے تو ان کا دل ہی نہیں ہے لے کے جانے کو، جب بچے ہو جاتے ہیں نا، شادی سے پہلے بیہیو کچھ اور ہوتا ہے، تب تو نظریں نہیں ہٹتی ہیں، لیکن جب بچے 3 4 ہو جاتے ہیں پھر آپ بیوی کو بیوی نہیں سمجھتے. جسٹ لائک از اے میڈ اینڈ نوکرانی. بچہ اس کے جو ہے نا، بڑا بچہ خود پکڑ لیتے ہیں، جو چلنے پھرنے والا ہوتا ہے چھوٹے بچے کو آیا کی طرح اس بیوی کو دے دیتے ہیں. اس کو شاپنگ پہ لے کے جانے، دھیان آپ کا اس بیوی پہ بالکل نہیں ہے، نہ کنسنٹریشن ہے کہ وہ کیا بیچاری تنگ ہو رہی ہے، بیٹھ رہی ہے برقعے میں یا چادر میں، جو بھی، اس بچہ اس کے پاس ہے. اب بچہ وہ چھوٹا اٹھا کے جب وہ تھک کے گھر آئے گی تو شوہر فوراً کہے گا مجھے پانی پلا دو، سوری ٹو سے. اب پانی پینے کی جلدی جلدی کہ یار گرمی بہت ہے، اب گرمی تو آپ کو بھی لگی، آپ بھی دل، آپ کا بھی انسان ہے اب، لیکن جلدی سے کچھ اچھا سا بنا کے شربت وغیرہ کہ چلو میرے شوہر کو ذرا سا. ابھی وہ پی کے ہٹے گا ہی نہیں تو کہے گا کھانا بنا دو. تھکے ہوئے تو آپ بھی آئے ہو، آپ کے ساتھ ہی تھی گرمی، آپ کو بھی ان کو بھی گرمی. پھر وہ اف نہیں کرے گی، وہ کھانا بنا، کیونکہ اس کو پتہ میرے بچے بھی کھائیں گے، اس کو پتہ میرے بچے کھائیں گے. اچھا پھر ان کے لیے وہ کھانا وانا سب بنانے کے بعد میرے پاؤں دبا دو، نہیں تو چائے کی فرمائش ہو جائے گی. کیوں؟ آپ گرمی سے آئے کہ آپ کی بیوی گرمی سے نہیں آئی؟ جب وہ آپ کے اتنے سارے کام کرتی ہے، کپڑے استری کر کے دینا. اچھا دو ہمارے کلاسیفیکیشن ہے، بڑی چھوٹی نیچے، ایسے نہیں، ایسے کلاسیفیکیشن ہے. لائک کہ بڑے طبقے کا ہے وہ نوکرانیاں رکھ لیتے ہیں، اور مڈل کلاس والے خود کام کرتے ہیں، اور چھوٹے والے تو بالکل ہی، ان کا تو حساب ہی کچھ نہیں ہوتا بیچاروں کا، وہ تو گزر بسر ہوتی ہے. تو اب یہ بھی ایک کلاسیفیکیشن ہے ہمارے لیے، مردوں عورتوں کی اور فیملیز کی. اس کے بعد ہم اس عورت سے کیا نہیں کام لیتے. کوئی اچھا مصحبی نہ ہو، کسی سے الجھنا نہیں، شکوہ نہیں کرنا، شکایت نہیں کرنا. کبھی آپ نے دیکھا کبھی بیوی اپنے دل کی بات یا شکوہ شکایت، کہتے ہیں عورت ٹیڑھی پسلی سے بنی ہے، اس کو زبردستی یا اپنا غصہ مسلط کرو گے نا تو وہ ٹوٹ جائے گی، وہ سیدھی نہیں ہوگی. دوسری بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کے چہرے پہ کبھی تھپڑ یا مطلب ان کے اوپر ہاتھ مت اٹھاؤ. لیکن ہمارے جو مرد حضرات ہیں
زود و خوب کرنا، غصہ کرنا، آنکھیں نکالنا، آپ پیار سے سارے کام لے سکتے ہیں. اس کی بے عزتی کرنا، اس کی تذلیل کرنا، چاہے بند کمرے میں ہو باہر ہو، باہر بھی ایک بھرم رکھنا کہ بھائی وہ میرا بڑا ہے، وہ آپ اس کو کمرے میں بھی بتا سکتے ہو. اپنی والدہ کا آپ عزت کروائیں، آپ طریقے سے کروائیں. لیکن عورت وہ بھی ایک ماں ہے، وہ بھی آپ کے بچوں کی ماں ہے، وہ اس کی بھی عزت آپ کو کرنی ہے اور کروانی بھی ہے. کیونکہ وہ سارا گھر باہر اتنا بڑا اپنا کنبا چھوڑ کے وہ آپ کے لیے آئی ہے. ابھی آپ کتنے ریلیکس ہیں جب آپ جاب پہ ہیں، بتائیں مجھے. کوئی چوکی دار رکھ کے آئے ہیں؟ کوئی وہاں پر چوکی دار ہے جس کی اگر چوکی دار رکھیں گے نا تو آپ کو اس کو سیلری دینی پڑے گی. تو یہ کون سی چوکی دارنی ہے جو بچوں کو بھی اسکول بھیج رہی ہے، آپ کا ناشتہ بھی بنا رہی ہے آپ کے لیے، صبح سب سے پہلے یہ چوکی دار اٹھ رہی ہے، آپ کے کپڑے پریس ہیں، آپ کے کپڑے دھلے ہوئے ہونے چاہیے، آپ کے ساکس ہونے چاہیے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ. واپس آئیں گے تو اس کے باوجود یہاں تک کہ اگر آپ کے گھر میں سامان ختم ہو گیا ہے تو آپ سوچتی کہ وہ آئے گا تو تھکا ہوگا تو میں پہلے سے ہی جا کے سودا بھی لے کر آ جاؤں. گھر میں سارا آپ فریج کھولتے ہیں تو ہر چیز، ایک ہفتہ آپ نکل کے تو دیکھیں آپ کا دماغ گھوم جائے گا. باخدا میں یہاں ہوتی ہوں تو بھی سوچتی ہوں اچھا میں بھی گھر جاؤں گی تو کون سی چیز نہیں ہے کہ پہلے لے کے چلی جاؤں. کہیں پھر میں پریشان ہوں گی کہ یہ نہیں ہوئی تو میں بناؤں گی کھانا کیسے. سچ کہہ رہی ہوں، یہ ایک عورت کی مطلب بچوں نے ابھی کھانا کیا کھانا ہے، اسکول سے آنا ہے، جو اتنی ساری ذمہ داریاں لیتی ہے تو وہ آپ کے ایک تھوڑی سے ٹائم اور محبت کی بھی روادار نہیں. مجھے بتائیں آپ، اگر آپ کی شادی کو 10 سال گزر گئے، 5 سال، کیا اس کا حق نہیں بنتا کہ آپ اس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں؟ جی ہمارے ساتھ کالر نے بات کریں گے. ہیلو السلام علیکم. ہیلو 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 السلام علیکم. اچھا جی ہولڈ، سوری مجھے نہیں پتہ چلا تھا کال آئی ہے، معذرت. اچھا بات یہیں پر میں تھوڑا اینڈ کروں گی. اگر کوئی بات کہنا چاہے تو پلیز ضرور مجھے کال کیجئے. آپ ہاسپٹلز بھرے پڑے ہیں، آپ نے کبھی برننگ ہاسپٹل جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا. ذرا ذرا باتوں پر چائے منہ پہ پھینک دینا، کھانا پلیٹ پھینک دینا. اب مجھے صرف اتنا بتائیں کہ کیا ہمارے انبیاء کرام علیہ السلام یہ تمام ان لوگوں نے اپنی عورتوں کے ساتھ یہ بیہیو کیا؟ کیا ان کے بال پکڑے، اللہ معاف کرے، ان کو زود و کوب کیا، دھکے مارے؟ عورت کم عقل ہے اس میں کوئی شک نہیں، عورت بد زبان ہے اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اللہ نے آپ کو بہت بڑا رتبہ دیا ہے. آپ کو شوہر مجازی خدا بنایا ہے. اللہ پاک کا جب اگر دوسرا سجدہ ہوتا تو ہم شوہر کا ہوتا، مجازی خدا کا ہوتا، لیکن اس کا وقار بھی ویسا ہونا چاہیے، درگزر بھی ویسی ہونی چاہیے، اس کا انصاف بھی ویسا ہونا چاہیے. آپ جج کریں کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ انصاف کریں کہ صرف اس کو ایک، جیسے آپ کا ایک ملازم ہے، ایک مالی ہے، یا مہینے کی سیلری، مجھے بتائیں آپ مالی سے تو نہیں کہتے آئی لو یو، کام تو وہ بھی کر رہے ہیں، یا چوکیدار سے کہتے ہیں آئی لو یو. مجھے بتائیں وہ کون سا آنر ہے جو جا کے کہے مالی سے آئی لو یو؟ نہیں کہتا نا. تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ مہینے میں 30 دنوں میں اس کو سیلری دیتے ہیں اس ملازم کو، تو اپنی بیوی کو بھی جا کے اپنی سیلری دیتے ہیں صرف اس مد میں کہ یہ میری ایک چوکیدارنی ہے، ایک نوکرانی ہے، ایک دھوبن ہے، ایک میڈ ہے جو کھانا بھی بناتی ہے، میرے گھر کا خیال بھی رکھتی ہے اور میرے والدین کی عزت بھی کرتی ہے، بچوں کا بھی ٹیک کریں، دھوبن بھی ہے، کھانا سب کچھ کرتی ہے. آپ کیا سارا دن میں اس کو اس کے برابر میں کھڑا کر دیا؟ آپ نے سمجھ لیں، کیونکہ آپ نے سارا دن میں ایک بار بھی نہیں کہا یا کبھی کہا کہ تمہارے پاؤں تو نہیں دکھتے، تمہارا اس وقت کا درد ہے اب ٹھیک ہو گیا جو اس دن کہیں تھی کمر میں درد ہے، تمہاری آنکھوں میں درد ہے، آپ نے اس دن کہا تھا تو میں بھول گیا، آپ نے وہ میڈیسن کھائی؟ ایسے ہی پوچھ لیں وہ میڈیسن آپ نے لی وہ ختم تو نہیں ہو گئی؟ آج تمہارا دل کیا کرے کھانے کو، وہ لے کر آؤں؟
آج تم مجھے بہت اچھی لگ رہی ہو, کیا بات ہے ہر وقت ایسے رہتی ہو, ذرا اچھے سے تیار ہو کے رہا کرو. ایسی باتیں آپ نے کہی, کیونکہ آپ ملازم کو بھی تو سیلری اس کو تو نہیں کہہ سکتے, اپنی بیوی کو تو کہہ سکتے ہیں جس نے آپ کے لیے اپنی ساری زندگی دے دی. آپ لوگوں کو کوئی اور اچھا لگ جائے تو آپ شادی کر لیتے, عورت ایسا نہیں کرتی, اپنے بال بچوں کو چھوڑ کے اس کو کچھ اگر کمی لگے گی بہت زیادہ, بلکہ کچھ نہیں, ایک 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 لمٹ سے آؤٹ لگے گی تو کہے گی میری عزت ہی نہیں ہے, میرا شوہر میرے ساتھ, اس کا دھیان مجھ پہ نہیں ہے, کہیں اور ہے, تو پھر وہ آپ کو ضرور چھوڑ دے گی, پھر اس کا رائٹ بھی بنتا ہے. سنسیئر بیوی ہو تو پلیز دن میں ایک بار اس کو اس کی اہمیت یاد دلا دیا کریں بس. پھر آپ دیکھیں آپ کے گھر میں نا, یہ میں بتا رہی ہوں سچ, جو اپنے گھر میں اپنی بیوی, بیٹی, بہن اور اپنی ماں, ان 4 ریلیشنز کو رسپیکٹ دیتا ہے نا, مطلب خواتین کو, گھر کی عورتوں کو, اس کے رزق میں بہت برکت ہوتی ہے. اس کے رزق کے دروازے کہاں کہاں سے, کیونکہ وہ جب دعا کرتی ہیں, وہ جب دعا دیتی ہیں تو یقین کریں آپ کی مشکلیں ٹل کے آسانیوں میں بدل جاتی ہیں. اس بات کو میں یہاں پر ختم کروں گی اور یہاں لوں گی ایک چھوٹی سی بریک, اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ وتھ سبھی وینس ٹی وی کے ساتھ. ویلکم اگین, گڈ مارننگ وتھ سبھی میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں. اور آج جی ہاں ہمارے یہ سبیز کچن ہے, اور آج کچن میں کون ہے, یہ ہر فرائیڈے کو میرے ساتھ ہوں گے شیف یاسر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں یاسر؟ الحمدللہ, آپ سنائیں کیسے ہیں؟ محمد یاسر. جی جی محمد یاسر میرے ساتھ ہیں. اچھا جی, آج یہ جو ڈش بنا رہے ہیں وہ ہے چکن چیز پراٹھا. اچھا, لوگ پسند کرتے ہیں بہت زیادہ, لیکن وہ ذرا مزیدار ہو تو پھر زیادہ پسند کرتے ہیں, ورنہ ہر کوئی کسی کے ہاتھ کا پراٹھا نہیں پسند کرتا. تو آج مجھے بتائیں محمد یاسر, کیسے اس کے انگریڈینٹس بتا دیں, پھر ہم اس کو آپ کے ساتھ مزید باتیں کرتے رہیں گے, ٹھیک ہے؟ آئیے گا. اچھا جی, ہم جی ناظرین آ جائیں آپ, جی یہ اس کو سائڈ پہ کر لیتے ہیں. اوکے ڈن, آپ بتائیے. یہ سب سے پہلے ہم لوگ آئل ڈالیں گے. ٹھیک ہے. آئل ڈالنے کے بعد یہ چاٹ مسالہ 1 ٹیبل اسپون ہے, وائٹ پیپر 1 ٹیبل اسپون, ٹھیک ہے. اور آپ کا گرم مسالہ 1 ٹیبل اسپون, اور چلی پاؤڈر ہے یہ, اور یہ کیا کہتے ہیں, یہ ہلدی ہو گئی, یہ نمک ہے, یہ زیرہ پاؤڈر. یہ بڑی چیز ہے اصل میں, آپ نے آگے رکھ دی تو وہ چھوٹی چیزیں. اچھا بتائیں. اوکے جی, یہ بلیک پیپر ہو گیا, ہلدی اور سالٹ حسب ذائقہ ڈالتے ہیں, اور یہ گرم مسالہ ہے, اور یہ چکن ہو گیا آپ کا. اچھا, چکن آپ نے پہلے بوائل کر کے میش کیا ہوا ہے؟ میش کیا ہوا ہے. اور یہ چیز کتنا ہوگا, کم سے کم 1 کپ ہوگا؟ یہ کم سے کم یہ باؤل ہوگا, 1 باؤل کے قریب ہوگا. اچھا, ڈپینڈ ہو کہ آپ کے اتنے پراٹھے بنانا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ. اچھا, یہ آپ اسٹارٹ کریں, ایک کالر ہے, لے لوں, ایک بات کر لوں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہن کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کون بات کریں؟ پرویز بات کر رہا ہوں بلوچستان سے. ہاں پرویز بھائی, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. آج جمعۃ المبارک ہے. اور اچھا, آپ نے پہلے بھی کال کی تھی جب میں انٹرو کر رہی تھی, سن رہے تھے آپ؟ جی جی, میں سن رہا تھا. اچھا, کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ بہت پروگرام آپ کا اچھا چلا. کل پروگرام آپ کا نہیں چلا تھا. نہیں, لائیو کیا تھا کل بھی. کل تھوڑا مختصر پروگرام چلا تھا. نہیں, وہ ایک سیگمنٹ ذرا سا مختلف چلا تھا, باقی تو لائیو کیا تھا میں نے. بہت اچھا پروگرام ہے آپ کا, ہم دیکھتے ہیں ڈیلی ماشاءاللہ. جزائے خیر, بس دعاؤں میں یاد رکھیں. اور آپ اتنی پیار اور محبت سے کال کرتے ہیں, سچ بتاؤں پرویز بھائی, آپ کا میں اکثر نام لیتی رہتی ہوں کہ بھائی بلوچستان سے جو ہے پرویز بھائی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے. آپ لوگوں کتنی محبت پیار سے میرا شو دیکھتے ہیں. جی جی جی, آج اب بنا رہے ہیں ہم چکن چیز پراٹھا. آپ کے گھر میں پراٹھے بنتے ہیں؟ جی جی, ہم پراٹھے کھاتے ہیں لیکن مکھن کے ساتھ. دیسی گھی تو مکھن. جی, دیسی گھی مکھن. اچھا, ابھی ہم اپنے ڈش کی طرف چلتے ہیں. آپ کی کال کرنے کا بہت شکریہ, اللہ حافظ.
अच्छा इस वक्त हमारे साथ शेफ यासिर हैं। परवेज भाई आप गौर से देखें, आप मक्खन में बनाते हैं, हम देखें हम किस में बना रहे हैं, हम चीज़ में बना रहे हैं। आपने पहले पहले क्या किया था, हल्का सा ऑयल? जी हल्का सा ऑयल हल्का डाला सा और ऑयल उसके डाला। बाद चिकन डाल दिया और ठीक है। थोड़ा सा आप पानी ऐड कर क्यों सकते पानी? हैं ये तो इसमें। गली जी, तो पानी डालने की ये रीजन असल में पानी डालने का रीज़न ये है कि नीचे आप चिपके मसाले नहीं? जो है ना अच्छा। चिपके भी नहीं और मसाले जो है अच्छे तरीके से जज़ब कर दें। ओके ओके ओके, हल्का सा इन्होंने डाला है, हल्का सा पानी डालना ओके ओके। इसके बाद हम क्या क्या ऐड करेंगे इसमें जी? नहीं मुझे वाइट पेपर, वाइट पेपर, दक्खनी मिर्चें पिसी हुई, ओके। ज़ीरा पाउडर डाल दें। जीरा पाउडर, ओके, पिसा हुआ है ये। जी और लाल रेड मिर्च, चिल्ली, रेड चिली, लाल मिर्च, जी ओके। गरम मसाला गरम मसाला, थोड़ा स्पाइस यानी कि अच्छा स्पाइस सा, करेंगे ओके। जी। और ये सॉल्ट हस्बे जायका, ओके। हल्की आप डाल दें, हल्की सी। तो थोड़ी सी हल्दी, जी। जरा आप लोग अच्छा सा, अच्छा मेरे साथ कॉल है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, ये क्या डाला? वालेकुम अस्सलाम। ब्लैक पेपर। अच्छा बहना कैसी हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से, अपना नाम बताइएगा। जी मैं चौधरी जाहिद रफीक बात कर रहा हूँ, गुजरांवाला सैटेलाइट एक टाउन। बार हल्का करना, समझिए क्या कह रहे हैं सब, आवाज कम आ रही, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है चौधरी जाहिद रफीक, गुजरांवाला सैटेलाइट टाउन से बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, चौधरी रफीक साहब फ्रॉम गुजरांवाला। आप क्लियर आवाज आई है, कैसे हैं भाई, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं बहना? अल्लाह अल्लाह का करम है, इतना प्यारा लग रहा है आपका बहना बोलना, मैं क्या बताऊं। अच्छा ये बताएं, प्रोग्राम देख रहे हैं आप मेरा? जी मैंने अभी अभी ना टीवी लगाया, मुझे ना बड़ा शौक है ना कुकिंग का। अच्छा रियली? जी हाँ, तो मैं ना ये पूछना चाहता हूँ, एक ना रेसिपी है चिकन मंचूरियन। चिकन मंचूरियन, हाँ वो क्या करना, वो सीखना है? वो मैंने सीखनी है। ओके यासिर, सुन रहे हैं आप? बिल्कुल ये बिल्कुल। आपको देख के बोला होगा, मुझे लगा इतने सारे शेफ आए, उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने अच्छा जी ओके डन हो गए चौधरी साहब। वैसे आपको कुकिंग करने का इतना शौक है, आपने कभी कोई डिश बनाई है? मुझे तकरीबन नाम आपने बताऊंगा मैं कि उसमें क्या क्या पल। नहीं नहीं, आप अगर मतलब प्रोफेशनल शेफ तो नहीं है, अगर नहीं है तो, लेकिन आप बना लेते हैं, डिशेस बना लेते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं तकरीबन 30 से 35 डिशें मैं तैयार कर लेता इसको हूँ। ठंडा कर दो, प्लेट में डाल दो। हाँ ये मुझे बताएं कि आप सबसे बेहतरीन डिश कौन सी बनाते हैं जो आपकी पूरी फैमिली पसंद करती है? बिरयानी। तेरी कौन सी वाली, बीफ चिकन कौन सी? बीफ। मुझे बीफ पसंद है बहुत ही ज्यादा। अच्छा आप कराची कभी भी आए ना चौधरी साहब गुजरांवाला से, तो मैंने वैसे गुजरांवाला के चिड़े खाए हैं। ओहो 100 बिस्मिल्लाह जिदों मर्जी आओ, साढ़े कोल ही ने। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ मैं उदे उस पास से क्या बोले, पंजाबी बोलते, उसका वहाँ के एक बड़ा बड़ा मशहूर बाजार है, वहां में गई थी और उधर मैंने वो चिड़े और उसका सूप वगैरह जो था ना, वो मैंने पिया था, बहुत मजा आया, चिड़े खा के तो बहुत ही मजा आया। वो ना सैद नगरी बाजार में है ना? हाँ वो कोई बाजार है, मुझे नाम उसका भी नहीं याद आ रहा था, तो वो बड़ा बाजार था, वहां में गई और मैंने चिड़े खाए, बहुत मजा आया। यानी कि मैं समझ लो गुजरांवाला जो है, एक मेरे बड़े प्यारे भाई हैं, उनसे मिलने गई थी और शफाकत भाई से, और दूसरा मैं वो चिड़े खाने गई थी। उन्होंने मुझे कहा, तो मैं गई थी हुंजा कागा नरन, वापसी पर उन्होंने कहा तुमने मेरे पास आना है, मेरी बेगम से और इन फैमिली से मिलवाऊंगा, तो मैं गई, लेकिन मैंने कहा अच्छा एक शर्त पे आ रही हूँ, मुझे चिड़े खिलाना, क्योंकि कराची में होते नहीं है। तो मैंने चिड़े खाए, बहुत मजा आया। कराची में जब भी आप आना चाहो ना, तो प्लीज आप हमारे घर इधर आइए, सॉरी हमारे चैनल आइएगा। मैं आपसे इतनी फ्रेंडली हो गया, आपने बहना बोला तो दिल ही हो गया जी भी। आप यहाँ आए, मैं आपने ना मुझसे ना वादा करना, जब भी गुजरांवाला आना है आपने ना हमारे पास आना है, हमारे घर में। जज़ाय खैर, बहुत शुक्रिया, जज़ाय खैर। अच्छा आपने यहाँ आना है तो मेरे मॉर्निंग शो में आना है, और आपको मैं कहूंगी कि आप अच्छी सी यहाँ डिश बनाएं, मजेदार किस्म की बीफ की बिरयानी, पक्का पक्का। जी ठीक है, ठीक है जी, कराची जरूर चक्कर लगाइएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। बस इतनी मेरी फैमिली की तरह ये लोग हो जाते हैं तो मैं भूल ही जाती हूँ कि मैं किससे बात कर रही हूँ, और यही आप लोगों की मोहब्बतें, प्यार, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। चलिए जी, इन्होंने पहले से ही आटा गूंद के मैदा वगैरह अपने डो बनाई हुई थी। जी ये फाइन आटे से होंगे। अच्छा फाइन आटा है, जस्ट ओनली, और मैंने थोड़ा पेन से निकाली, बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा तो इसीलिए थोड़ा सा इन्होंने, अब लाइव शो है हम इसको, और इन्होंने इसको थोड़ा सा ऑयली भी कर दिया है?
फ्राई पैन को। हमारी गुफ्तगू में इन्होंने सारे काम चुप के कर लिया, आपको बताना नहीं चाहते। बात करो, नाज़रीन को बताते रहो क्या क्या किया नहीं है। असल में पेड़े वगैरह बना लिए क्योंकि इतना टाइम नहीं था हमारे पास। मैं समझ गई, मैं तो समझ गई। बाकी ये शुगर ठीक और है। सॉल्ट, एग, ये आप मिक्स कर सकती हैं आप। यानी कि आपने मैदा लिया, सॉरी फाइन फाइन आटा लिया, जी, फाइन उसमें आटा एक अदद अंडा, थोड़ी जी, सी चीनी, थोड़ी हल्का सी सा चीनी ज़ैफ़, और थोड़ा सा नमक पिंच, और नहीं पिंच नमक नहीं, आप थोड़ा ये नमक कर डालें। सकते अच्छा हैं, ठीक 2 है, टेबल स्पून आप डाल अच्छा सकती हैं। ठीक है। जी। और उसके बाद फिर उसको फिर कितनी देर भूनना तक है, कम से भून के कम रखना है? आप 10-15 मिनट अच्छी छोड़ तरीके से दें आपको ताकि भून- अच्छा जी। हो जाए। अब ये देख लें जी, सबसे पहले उन्होंने चिकन किया। हनी थोड़ा सा सोच रही हूँ कि जब तक ना देख रहे हैं आपके हाथ को, मैं फ्लेम थोड़ी स्लो कर दूँ, बहुत ज़्यादा धुआं निकल जाएगा। जी, थोड़ा सा जी, हल्का कर जी, दूँ। जी। चलिए जी नाज़रीन, मैं थोड़ा सा स्लो करती हूँ इसको। आप इनका पराठा देखें जैसे किसी क्रिएशन में लगा रहे हैं ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लेम में ये ना हो कि कहीं सब कुछ जल बल भर जाए। चलिए जी, हमने फ्लेम को थोड़ा स्लो कर दिया, दैट्स गुड। अब सही है ना? बहुत ज़्यादा ना, तो फिर वो एकदम जल ना जाए नहीं वो पराठा। वहीं रहने दें आप, वो कर ओके, दें। डन हो गया? कर जी। दूँ? अब सही है। अभी ओके, टाइम मैं ज़रा लगेगा सा 2 मिनट। विंडो आप ऑन कर दें थोड़ा सी देर के लिए। अच्छा, ये इन्होंने पराठे को, ओके जी। अच्छा, एक वहाँ का यहाँ जो है ना बंस रोड पे, जी, जी। हाय हाय, अरबिन पराठा बड़ा मशहूर है, उसका नाम है फ्रेस्को पराठा, याद आ गया मुझे ना। और ये फ्रेस्को के जो है पराठे बड़े ज़बरदस्त हैं। अरबिन पराठा जिसमें चिकन भी होती है, उसके अंदर कैबेज, ओलिव्स वगैरह, कैबेज वगैरह। सब वो जी, बहुत जी। ज़बरदस्त और फ्रेश वो बनाते हैं और आउटस्टैंडिंग। अब आप पराठा ये करेंगे, एक पराठा मैं बनाऊंगी, ओके, पक्का? ओके, पक्का। बट टेढ़ा मेढ़ा होगा, बस मैं बना लूंगी, मैं कुछ कोशिश करूंगी। मुझे बहुत, अरे वाह, डिज़ाइन भी बना है। जी। इसे बोलते हैं क्रिएशन। शेफ यासिर हमारे साथ, और चिकन चीज़ पराठा बना है। ये देखें जी, इसकी बबल्स वगैरह को कोशिश कर रहे हैं। ये देखें जी, ज़बरदस्त, वाह। ये आप ताकि छोड़ दें ताकि इसका जो एयर है मैं वो समझ निकल गई, जाए। सही जी। ओके। अब हम इसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और हमने इसको हल्के से ऑयल रखा हुआ है। ओके, अब आप इधर आओ, मैं ट्राई करती हूँ। जाते आर जाते पार जाते। अच्छा, वो भी नहीं रखा हुआ, मुझे से कहाँ बनेगा क्या? वो खुशका तो है ही नहीं है। ये ऑयल, मुझसे नहीं है, तुमसे ही ऑयल, ऑयल, बनेगा। ऑयल। नहीं नहीं, आप ही बनाओ, ये मुझ में है, मैं तो खुशबू में डुबो के बना, वैसे तो चिपक जाएगा, ये मेरे नहीं बना सकती, सॉरी। अच्छा जी, बाकी चीज़ें मैं समेट दूँ? जी, जी। अच्छा, बताइए कब से आपको ये शौक पैदा हुआ? ये कम मतलब से ये कम सारा, आपको मैंने बताया भी है 1 ईयर। अच्छा जी, 1 ईयर हो गया इस 1 चीज़ ईयर को। हो गया। जी। असल ये में वालिद साहब भी यही कहते थे कि यार कोई ना कोई बेटा, हम 5 भाई है ना, अच्छा तो कहते हैं यार कोई ना एक बेटा जो है उसमें मेरी फील्ड में होना चाहिए। अच्छा, जी, मेरे वालिद साहब भी जो हैं शेफ हैं। जी। आप लोग हो किस साइड के? मैं गिलगित से हूँ, गिलगित अस्तोर से। अस्तोर, उस दिन भी तो आपने गाना नहीं सुना है, तो छोड़े यार। तो अभी आप सीख के आए कुछ? अस्तोर का कोई नहीं, कौन आप- सी जबान बोली जाती? शाही, शिना शिना बताइए। शनाए। तो शनाए में हम बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, इसको क्या कहते हैं? जी, शनाए में हम बहुत अच्छा खाना, मुसलाव सम खाना सनम। बस इतना मुश्किल तो मेरे से भी नहीं। दोबारा बोलना जरा। हाँ बोलो। मुसलाव मुसलाओ सम खाना सनम। सम खाना सुलाओ। जी। क्या बात है भाई, अब इतना मुश्किल तो मुझे ट्रेन होना पड़ेगा थोड़ा सा डिफरेंट जबानों में। अच्छा, ये तो हो गया, ये एक पराठा अदद बन गया, ठीक है। जी। दोबारा भी स्पाइस तो नहीं डालने? नहीं, उठा लूँ ना? नहीं। हाँ, तो मैं स्किप कर देती हूँ, ठीक है, ताकि आपका जल्दी से कवर अप हो जाए। अच्छा, शनाए में वो जो म्यूजिक बजता है, वो जो ऐसा तबूरा टाइप का, उसे क्या कहते हैं? जो यूं यूं बजता है, उसे क्या कहते हैं? उसको गिटार। कहाँ, वो बड़ा प्यारा सा होता है। आप लोगों को बड़ा डिफरेंट होता है। नहीं, अलग सा होता है, आगे से गोल टाइप का, और उसकी यही तो बात बोले, कर रही हैं इतना आप। सा होता है, और वो जी। इतना गोद में रख के ना, जी, जी। मैंने तो अटेंड किया ना वो खूबसूरत सी तकरीब, उसे क्या कहते हैं? गिटार। जी, गिटार के। अच्छा अच्छा, और वहाँ का कौन सा गाना मशहूर है, जरा मैं तो सुनूं आपसे। नहीं, सितमगर। कौन सा सुनाओ? सितमगर। अरे सुनाओ ना। अरे वो देखो, आता तुम्हारा ही भाई नहीं। हंस रहा है। सुनाओ, क्या है, सुनाओ। नहीं, उसमें जो है एक हो ना सके हम जुदा हो गए। ये तो मुझे शेर ना सुनो ड्रामे। नहीं, असल में जो गिलगित जो है ना, वो मैं सुनता नहीं हूँ। मैंने आपको अच्छा। पहले भी कहा था कि असल में मैं हूँ कराची से। अच्छा, जी, बिलोंग करता हूँ ना। ये देखो, इतनी हसीन वादी से ये आया है, और ये लड़के की बातें जरा सुन लो। अच्छा, एक और डालना चाह रहे हो? ये इसको मैं हटा दूं, बंद कर दूं? जी, जी। ओके जी, हम इसको क्लोज कर देते हैं, और बाकी ये बाद में बना लेंगे। ओके ठीक है जी, हम इसको फ्राई पैन को इधर कर देते हैं, चीज़ों को स्किप कर देते हैं। कितनी क्विकली इन्होंने बना लिया है जी। हम इसको साइड पे कर देते हैं। वाह, अरे वाह। अच्छा,
अंडा भी डलता है? जी अंडा अंडे का डालता है भी डलता है, बड़े लेकिन उस मजे सूरत में डाल सकते हैं जिस सूरत में आप चीज़ ना डालें। अच्छा 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 अच्छा, जी वो अलग है। वो फिर कंपेयर नहीं होगा ना उस चीज़ से। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इसको साइड पर कर रहे हैं चीज़ों को ताकि डिस्प्ले करने में आसानी हो हमें। और मैंने सारी चीज़ें यहाँ के इधर रख दी, अल्लाह खैर करे जी। हनी इस साइड पर रख दो, देखो अगर जगह है तो ईजी है, देखो जगह। अच्छा जी नाज़रीन, ये हो गया है, इन्होंने मेकिंग कर ली है। और हम इसको आपको बता दें, ये इसे कहते हैं चिकन चीज़ पराठा। पराठा। इसको थोड़ी सी हम खूबसूरती के लिए ज़रा प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है जी। ये मैंने अपनी तरफ से तुक्का लगाया, मुझे पसंद है इसलिए ठीक है जी, ओके डन हो गया। हम इसको साफ़ कर लेते हैं। और ये बन गया है। मैंने हमेशा कहा वीनस का कप यहाँ रखा करें किचन में, कुछ भी हो जाए पता नहीं क्या हो जाता है, भूल जाते हैं हमारे लोग। लेट्स सी, इधर आ जाओ यासिर। हम देखें किचन में एक पर्सन का होना ज़रूरी होता है जो आगे से हेल्पिंग हैंड कितना जोर लगाया, हेल्प करे तो हेल्प ये के बहुत लिए एक होना चाहिए। इधर आ जाओ, इस साइड आ जाओ। अच्छा यासिर, लाइफ में अगर फ्यूचर में कराची से ही कोई रेस्टोरेंट या कोई ऑन लाइव करना है बिजनेस को, या मैं आप अपने गिलगित बल्तिस्तान में कुछ सोचते हैं वहाँ पे, क्योंकि टूरिज्म बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और जब यहाँ के लोग, कराची वाले लोग वहाँ जाते हैं तो आप लोगों के खाने तो हैं ही हैं, लेकिन उनका अपना भी जैसे इस तरह के खाने तो वो ज़्यादा पसंद। तो आपका सोच क्या है कि क्या करना है? नहीं असल में आप जैसे कह रही हैं कि वहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ की। जो हम लोगों ने एक टीम खोली है कि हवेली रेस्टोरेंट है, जो उधर भी एक ब्रांच खोली है गिलगित में। तो ऐसा कोई हो ही नहीं सकता क्योंकि वहाँ पे जो है हर खाने से चाइनीज़, इटालियन, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़ सब है वहाँ पे। तो कोई फिलहाल कोई ऐसा वो नहीं रखते। यही तो मैं पूछ रही हूँ, कराची में करना चाह रहे हो या वहाँ, क्योंकि टूरिज्म बहुत ज़्यादा होती है वहाँ के लोग भी ऑफ कोर्स कहेंगे कि खाना, तो आपकी सोच क्या है, यहाँ करना है वहाँ करना? नहीं मैंने तो कराची का कराची में, वैसे अगर कराची में हुआ तो नहीं तो मैं बाहर जाने का इरादा है मेरा। माशाल्लाह, चले अल्लाह पाक आपको और जो है कामयाब करे, आमीन सुम आमीन। ये थे हमारे साथ मोहम्मद यासिर, शेफ़ मोहम्मद यासिर, और उन्होंने बनाया चिकन चीज़ पराठा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट आपने जो है ना वो चौधरी साहब ने कहा है ना, जी जी, पता नहीं मंचूरियन, चिकन मंचूरियन कुछ, चिकन मंचूरियन हाँ, तो वो आपने लाजमी बनाना है नेक्स्ट फ्राइडे। आपको नेक्स्ट फ्राइडे तक वेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ। एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ गुड मॉर्निंग विद सभी में। और मैंने जैसे इंट्रो में कहा कि मियाँ बीवी की बात की और बहुत सारे रिश्तों को निभाने की बात करती हूँ हमेशा। और कुछ लोग हमें जैसे कॉल करके भी अपनी बातों का इज़हार करते हैं, और आप हमें कॉल करके बता सकते हैं कि किसके साथ अल्लाह न करे कोई ज़्यादती हुई है, और दीनी मामलात में आप उसको किस नज़र से देखते हैं, और कितना इसका हक है, कितना इसका राइट है जो इसके साथ ज़्यादती हो रही है। हमारे साथ, क्योंकि जुम्मतुल मुबारक आज मेरे साथ माशाल्लाह नात ख़्वां भी तशरीफ़ रखते हैं, और मेरे साथ यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं सैयद फैसल शाह। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, आज जुम्मतुल मुबारक है और बहुत सारे लोग बहुत सारी दुआएं कर रहे होते हैं। जुम्मे की फजीलत बहुत ज़्यादा है, दुरूद पाक ज़्यादा पढ़ना चाहिए, जुम्मे का एहतमाम करना चाहिए, मसवाक करना, नाखून तराशना, नहाना, वज़ू में रहना और दुरूद पाक पढ़ना। और मस्जिद में हम जैसे अल्लाह के नाम, हमारे वालिद साहब जब जाते थे तो कहते थे चंदा मेरे हाथ में दे दो, मेरी अम्मी उनके हाथ में पैसे कुछ रखती थी, तो बड़े एहतमाम के साथ जाना। तो मर्द हज़रात बड़ा इस चीज़ का ख़ास एहतमाम करते हैं, उन्हें इंतज़ार करते हैं, क्योंकि एक सब जमात के साथ प्रॉपर नमाज अदा करना। तो ये जो आपने वालिद साहब से सीखा कि भैया ऐसे करना, कहते कहीं ना कहीं हम चल रहे होते हैं, तो ज़्यादा आपको कौन अच्छा लगा कि कौन मुझे बहुत अच्छे तरीके से, छोटे से तो मैं जुम्मे को जाता था अपने बाबा के साथ या दादा अबू के साथ? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैम, मुझे जो माइक है करीब कर ले। ये सारी गाइडलाइंस जो है वो मेरे दादा की तरफ से मिली। अच्छा, बहुत ज़्यादा मोहब्बत और ये समझ लें सारे सीखने सिखाने के मराइल मैंने अपने दादा से सीखे। क्या आप, जैसे मैंने कहा ना कि हम लोग अपने बच्चों को ये भी सदका जारिया है, वो जब तक नमाज़ पढ़ते रहेंगे बच्चे तो इसका भी सवाब होगा जिसने ये सिखाया
کہ بیٹا اس طرح میرے ساتھ, کیونکہ میں بڑا دیکھتی ہوں بچے ٹوپی پہنی ہوئی سفید شلوار یہ دوڑ رہے ہوتے ہیں اپنے بابا کے ساتھ, خوشی خوشی جا رہے ہوتے ہیں. ہمیں یہ سب تربیت میں شامل ہے, ہمیں بچوں کو اپنے دین سے بھی اٹیچ کرنا بہت ضروری ہے, بہت زیادہ ضروری ہے. اس سے ہماری تربیت بلکہ ہماری شخصیت بلکہ ایک انسانیت کا پیکر ہم بن سکتے ہیں. لیٹس سی, گفتگو تو جاری و ساری رہے گی, آپ بھی ہمارے ساتھ گفتگو میں شامل ہو سکتے ہیں. PTCL نمبر 021 اسکرین پر مینشن ہو رہا ہے, آپ اپنی کوئی بھی بات اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ سید فیصل شاہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں گے. جی بسم اللہ کیجیے. درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے, تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے. حضور ایسا کوئی التزام ہو جائے, حضور ایسا کوئی التزام ہو جائے, سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے, سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے, نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے. جو زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے, جو زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے. اور مدینے جاؤ پھر آؤ دوبارہ پھر جاؤ, مدینے جاؤ پھر آؤ دوبارہ پھر جاؤ, کہ زندگی میری یوں ہی تمام ہو جائے, کہ زندگی میری یوں ہی تمام ہو جائے. اور پیا رضا ضیا نے پیا جو مرشد نے, پیا رضا او ضیا نے پیا جو مرشد نے, عطا مجھے بھی شاہ ایسا جام ہو جائے, عطا مجھے بھی شاہ ایسا جام ہو جائے. سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے, تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے. سبحان اللہ. جمعے کی فضیلت کی بات کروں تو سورہ کاف, اگر آپ کافی لمبی صورت ہے لیکن اگر آپ اس سے پڑھیں تو اس کا ثواب اس قدر زیادہ ہے کہ سمجھ لیں اس جمعے کو آپ پڑھیں گے تو اگلے جمعے تک آپ پر کوئی بھی ناگہانی آفت نہیں آئے گی, کوئی پریشانی نہیں آئے گی. اس کی صورت کی اتنی زیادہ فضیلت ہے. سورہ کاف آپ سمجھ لیں کہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک آپ کی حفاظت کرتی ہے. ہمارے ساتھ کالر بات کریں گے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں آپ کا ناز شریف سن رہا تھا تو میری والدہ محترمہ فوت ہو چکی ہیں تو میں ان کے لیے دعا کروانا چاہتا تھا. جی 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 بالکل, ہم بالکل دعا کریں گے بھائی. اور کہاں سے کال کیا آپ کا, سوری آپ کا نام کیا ہے؟ نامدار نام ہے میاں والی سے. میاں والی سے آپ کا نام کیا ہے؟ نامدار. نامدار. آپ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ غلام بی بی. غلام بی بی, اللہ پاک ان کو اپنی یہ جوار عید رحمت. والے دن ہی فوت ہوئی ہیں, عید والے دن. اے اللہ,
कुछ आपसे बात कर सकती हूँ? जी जी, नामदार भाई, आपकी उम्र क्या है मेरी उम्र 30 साल है। और आपकी शादी हुई भी है? जी शादी भी है और मेरी 11 साल हो गए, औलाद भी नहीं है। कोई बात नहीं, ऐसे ये कोई नहीं। अल्लाह अल्लाह आपको बहुत प्यार करता है, मैं आपको बताऊं, बहुत प्यार करता है अल्लाह आपसे। वो चाहता है आप उसको बार बार याद करें। वालदा जो फौत हुई हैं ईद वाले दिन, उनकी उम्र कितनी थी? उनकी उम्र थी 76 साल। अच्छा, एक बात बताएं, आप क्या समझते हैं कि अब आप, वालदा की अब मौजूदगी नहीं है, आपको क्या लगता है क्या चीज़ आपकी खो गई? तो बात ये है कि पहले मैं जॉब करता था आर्मी में, तो मैं घर आता था तो मुझे घर खाली खाली नहीं लगता था। अब खाली लगता है? अभी घर में बैठे ऐसा लगता है कोई भी नहीं है। आय अल्लाह, क्या क्या बात याद आती है अपनी अम्मी की, ये बताइए। आज मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप अपने दिल की बात करें। आज आप अपनी दिल की बात करें और बोलते जाए क्या क्या कमी लगती है, कौन सी आंखें आपको ढूंढ रही हैं, और आपका दिल कब कब दिल करता है कि मैं आज अम्मी के पास जाऊं और बात करूं। कब आप टूट जाते हैं और कब जुड़ते हैं? अपने हाथ से खाना, मैं उसको अपने हाथ से खाना खिलाता था ना, मुझे ये बहुत याद आता है, क्योंकि वो उनका ज़हनी भी सही नहीं था ना, तो उनको अपने हाथ से खाना खिलाता था। जब बीमार हुई थी तो 2 महीने मैंने लगातार छुट्टी ली और घर में रहा। कब्रिस्तान जाते हैं? जी जी जाता हूँ, आज अभी भी चक्कर लगा रखा हूँ यार। क्या बातें की आपने, बहुत दिल की बातें की। कुछ दुखड़े सुनाए माँ को? तो सुनाया ना, तो माँ तो है जो एक टुकड़े सुनते हैं, तो कोई भी नहीं, बाकी तो सब खाने वाले हैं। मैं यही सुनना चाह रही थी कि कुछ कमी इसी है और वो बहुत पॉसिबल नहीं है, उनका नेबल बदल कोई नहीं है। ये बस इंसान की जिंदगी का ऐसा है। पिछले दिनों में ससुर फौत हो गए, कुछ भी नहीं कहा, ठीक ठाक थी। अम्मी की कौन सी ऐसी बात जो कलेजा मुंह को आता है कि यार मेरी माँ होती ना यहाँ तो ये मेरे लिए कोई मसला नहीं होता? सबसे ये बात, जिस चरपाई पे वो सोती ना, भी वो मेरे पास है, चरपाई बिल्कुल खाली पड़ी हुई है। मैं उसको देखता था, इधर मेरी माँ सोई होती थी, और किसी से भी वो खाना नहीं खाती थी, मैं उनको खिलाता था। फीडर के साथ उसको मैं चाय पिलाता था। बच्चों वाला फीडर ने, उसके साथ उसको मैं चाय पिलाता था। कब कब डांटती थी आपको? तो उसको ज़हनी तवाज़ुन सही नहीं था। फिर भी अच्छी लगती थी? लगती है माँ तो किसको अच्छी नहीं लगती। चले ठीक है, चलो ठीक, शुक्रिया। ओके भाई, अल्लाह हाफिज। ओके। कोई नात सुनाए भाई, माँ की सुनाए सुनाए सुनाए। मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जा कर के थोड़ा सा सुकून पाती है माँ, तब कहीं जा कर के थोड़ा सा सुकून पाती है माँ। प्यार कहते हैं किसे और ममता क्या चीज है, प्यार कहते हैं किसे और ममता क्या चीज है। कोई उन बच्चों से पूछे जिनकी मर जाती है माँ, कोई उन बच्चों से पूछे जिनकी मर जाती है माँ। मांगती ही कुछ नहीं अपने लिए अल्लाह से, मांगती ही कुछ नहीं अपने लिए अल्लाह से।
چھپ چھپ کے لیکن اشک برساتی ہے ماں، رات کو چھپ چھپ کے لیکن اشک برساتی ہے ماں، سب کو دیتی ہے سکون اور خود غموں کی دھوپ میں، سب کو دیتی ہے سکون اور خود غموں کی دھوپ میں، رفتہ رفتہ برف کی صورت پگھل جاتی ہے ماں، رفتہ رفتہ برف کی صورت پگھل جاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تک کہ سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر کہ تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں۔ فیصل ماشاءاللہ سید فیصل شاہ بڑی پیاری کلام سنائے تھے ماں کا. اور میرے بھائی میں فیصل بھائی آپ بھی ہاتھ اٹھائے اور میں بھی میرے بھائی اللہ پاک آپ کی والدہ کو اپنی جوار رحمت میں جگہ دے، ان کی قبر کو شادہ کرے، بلکہ ان کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، اور جتنے بھی والدین ہیں جو دنیا سے روپوش ہوئے ہیں اللہ پاک ان پر اپنی خاص رحمت کرے. اور آپ کا جب بھی دل گھبرائے میں جو پڑھتی ہوں میں وہ آپ سے بھی کہتی ہوں. آف کورس ہم لوگ بہت زیادہ بیزی ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں اور نماز پڑھتے ہیں، اس میں ایک ہر نماز میں، اور اگر آپ سارا دن میں کہیں پہ بھی کہتے جب ماں یاد آئے تو ایک سورہ فاتحہ پڑھ لیا کریں، 3 بار درود شریف پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں اور 3 بار کل پڑھیں اور پھر 3 بار درود شریف. یہ کلام جب پڑھیں اور کہیں اس اللہ پاک تو اسے اپنے بارگاہ میں قبول کر، اور اس کے توسط سے، اس کے وسیلے سے، اس کلام کے وسیلے سے میرے والدین کے صغیرہ و کبیرہ و گناہوں کو معاف کر دے، ان کی قبر کو کشادگی دے، ان کی روح کو سکون عطا فرما، اور ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب کرے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے. یہ سب میں والدین جو دنیا سے چلے گئے ان سب کے لیے دعا میں ہمیشہ کرتی ہوں. اور اسی وجہ سے میں اپنے والدین، جب میں والدین کہتی ہوں تو اس میں میرے والدین اور میرے ساس سسر دونوں ہیں. میں نے اللہ پاک سے کہا جب میں کہوں میرے والدین تو میرے ساس سسر اور میری والدہ اور میرے ابو ہیں جو ان سب کے صغیرہ و کبیرہ و گناہوں کو بخش دے. آمین ثم آمین. اور آپ کی ماں کے درجات بلند کرے. آمین ثم آمین. ہم صرف دعا کر سکتے ہیں اور ان کا جو ہے ان کا حق تو پاسبل ہی نہیں ہے. کہتے ہیں والدین کے ایک رات کا بھی ہم ادا نہیں کر سکتے. سید فیصل شاہ آپ کہنے کا بہت شکریہ، جو آپ نے ماں کا کلام سنا ہے اس کا بھی بہت زیادہ شکریہ. دعا میں یاد رکھیے گا. ناظرین ہم یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ لیں گے اور ملتے ہیں وقفے کے بعد. دیکھتے رہیے عبادت رمضان نہیں، گڈ مارننگ ود سبھی وینس ٹی وی کے ساتھ. ویلکم اگین گڈ مارننگ وتھ سبھی میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں، اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ سبھی، اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں گڈ مارننگ وتھ سبھی لائیو ٹرانسمیشن، اور یہ سیٹلائٹ ٹیلی ویژن وینس ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں. اور آج کا جو یہ ابھی سیگمنٹ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. جب بھی میں آپ کو پتا ہے میں مارننگ شو میں آپ کے لیے جو سیگمنٹ کریٹ کرتی ہوں وہ آپ کی اویئرنیس سے ریلیونٹ ہوتے ہیں. ابھی جو میں بات کرنے والی ہوں اکثر لوگوں کو پراپرٹیز کے اوپر ایک ایک بندے کو فائل جو ہے 3 لوگوں کو گھر بیچ دیے جاتے ہیں، یا 3 لوگوں کو شاپ اگر بن رہے ہیں، مال بن رہا ہے تو نیچے دیے جاتے ہیں، تو وہ 3 لوگوں کو فائل دے دی جاتی ہے. پھر ایک پھڈا ہوتا ہے، ایک بدتمیزی ہوتی ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ کی پراپرٹی ہے اور 30-40 سال بعد وہ ٹرانسفر نہیں ہوئی، اور پھر آگے جو بچے ہیں ان میں اگر ٹرانسفر کیے تو وہ آگے کیا کر رہے ہیں کچھ پتہ نہیں ہے، ٹرانسفر ہوئی نہیں ہوئی. یہ لیگل طور پہ ہمارے لیے کتنے رائٹس ہیں ہمیں کچھ نالج نہیں ہے، جس کی وجہ سے بہت بدمزگی ہوتی ہے، ناراضگیاں بڑھ جاتی ہیں. تو یہ ہمارا رائٹ کیا ہے کہ ہم کہاں دروازہ کھٹکھٹائے اور وہ پروسیجر کیا ہے، کیونکہ ایوری بڈی از اے پلئنگ. ہمارے ساتھ سب کوئی کھیل رہا ہوتا ہے. فیملی والے الگ کھیل ہوتے ہیں، جو اگر جس جگہ نوک کرے یہ NOC کہاں ہے، KDA کیا ہے، وہاں پر ایک الگ کھپڑ سسٹم چل رہا ہوتا ہے. یہ بھی بتاؤں یعنی کہ ایک
2 नंबर काम 1 नंबर तरीके से कैसे किया जाता है, ये भी बड़ा एक है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर गई और बोला ये क्या सरप्राइज, इतना कुछ किया, इतना नोट खिलाया। आप नस्ला टावर की मिसाल ले लें कि उन्होंने ज़मीन बोस कर दिया, तो क्या किया, अब पता नहीं इन्होंने क्या किया। ऑफ कोर्स हमारे जजेस कोई गलत फैसला तो नहीं लिया होगा ना, तो किसी ने कुछ कर ही नहीं पाए। इसकी वजह है को क्या रीज़न होगा, किसी ने अगर इतना पैसा भी खिलाया होगा, ऐसा तो नहीं है कि बिल्डिंग रोड के ऊपर बना ली। तो लेट्स सी, हम बहुत सारी नॉलेज देंगे। आप भी बताइएगा कि आपके कौन से राइट है जो कोई खा रहा है या आपको हक अदा नहीं किया जा रहा है। मेरे साथ बहुत ही सीनियर, बहुत ही ज़्यादा सीनियर, और उनको इस का मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी का उनके पास बहुत सारे केसेस भी आते हैं। मेरे साथ यहाँ तशरीफ़ रखते हैं एडवोकेट सिंध हाई कोर्ट अहमद अली मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कैसे हैं सर, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। आज आपने स्पेशल हमारे लिए आए, मैं जावेद साहब का शुक्रिया करती हूँ, उन्होंने आपको रेकमेंड किया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बीन ऑन द शो। अच्छा जी नाज़रीन, अमन भाई, आज जो टॉपिक है वो प्रॉपर्टी, जायदाद से रेलेवेंट है। देन मेंशन टू कुछ लाइंस भी, अगर कुछ लोग अवेयरनेस की लाइंस भी मेंशन कर दीजिएगा। हमारे बहुत अच्छे एडिटिंग को ज़रा ऊपर जो हैंडल करे वो अमान भाई, अमानत भाई, मैं हमेशा उनको अमान भाई कहती हूँ। वो माशाल्लाह मेरी बात को बड़ी जल्दी पिक भी करते हैं और आगे मतलब वर्किंग भी करते हैं। लेट्स सी, अमानत भाई ज़रा सा देख लीजिएगा, हैंडल कर लीजिएगा, और क्योंकि इनके लफ्ज़ों में से निकाल के लफ्ज़ निकाल लीजिएगा। अहमद साहब ये बताइएगा कि ये प्रॉपर्टी के लोग अक्सर राइट्स जो है वो खा जाते हैं और सामने वाला बंदे को नॉलेज ना होने की वजह से वो ख्वार हो जाता है, आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली किसी हद तक ना हमारे पास अवेयरनेस की बहुत कमी है। जी जी कानून तो बहुत मजबूत है। जी एक आपके चैनल के तवज्जुह से मैं एक बहुत अच्छा आज इंकशाफ करने जा रहा हूँ, जी, जो कि ब्रेकिंग पिछले ब्रेकिंग न्यूज़ है। डेफिनेटली Breaking news। ये ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ है, हमारे वकला साहिबान के लिए भी एक सपोर्ट होगी, साइलिन के लिए तो ये एक बिल्कुल धमाकेदार न्यूज़ है जी। अच्छा, ऐसा है कि हमारे पास कराची में काफ़ी सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी परचेज़ की किसी बिल्डर से, कुछ भी हुआ, कोई ऐसा मामला क्रिएट हुए, वो बिल्डर स्किप हो गया, मैं समझ चला गया। ठीक है। अब पोजीशन इनके पास है और प्रॉपर एग्रीमेंट भी इनके पास है। हाँ हाँ और इनकी जो पेमेंट्स रिसेप्ट्स हैं, जो पेमेंट्स की हुई हैं, पोजीशन है, चार्जेस हैं, ड्यूज हैं, यूटिलिटी चार्जेस हैं, इवन ईच एंड एवरीथिंग इन्होंने पेड किया हुआ जी है, जी। लेकिन इन्होंने नाम नहीं करवा सके। अच्छा, जौहर में बहुत सारी हैं, गुरु मंदिर साइड पे इस तरह के बहुत सारे हैं, नॉर्थ कराची में हैं, इस तरह के मैटर्स हमारे पास आए। अभी रिसेंटली कुछ अर्सा पहले सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी रूलिंग पास की है, उसमें ये कहा गया है कि अगर पोजीशन प्रॉपर्टी का आपके पास है और प्रॉपर आपकी पेमेंट्स सारी क्लियर हुई हैं, आप आएँ, कोर्ट का दरवाज़ा नॉक करें, नाज़िर ऑफ द कोर्ट आपको वो ट्रांसफ़र देगा और वो प्रॉपर्टी आपकी प्रॉपर इंटाइटल हो जाएंगे आप उसके, जो कि अब तक का सिर्फ और सिर्फ आप एक एग्रीमेंट पे लेके उसको फिर रहे थे। अब आपके पास रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, उसका रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट जो है ना उसका आ जाएगा और आप प्रॉपरली उसको कहीं मॉर्गेज करना है, कहीं उसको यूज़ करना है, तो उसको प्रॉपरली आप जो रिप्रेजेंट कर सकेंगे। वो प्रॉपर्टी आपकी पूरी लीगल हो जाएगी और रजिस्टर्ड डीड आपके नाम पे हो जाएगी। उससे पहले आप अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट पे अनसेफ थे, बिल्कुल अनसेफ थे, क्योंकि आप एग्रीमेंट लेके घूम रहे हैं। तो ये मैं सबको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर किसी के साथ भी ऐसा मामला है, किसी के पास पोजीशन, उसका प्रूफ होना चाहिए। पोजीशन का प्रूफ ये है, यूटिलिटी बिल्स आपके पास होने चाहिए अरसे के, 10-20 साल से आप रह रहे हैं। अगर आपने अपने नाम वो प्रॉपर्टी नहीं करवाई है, पोजीशन है, आपके पास पेमेंट रिसेप्ट्स हैं, हमारे पास आएँ, आपके चैनल के तवज्जो से हम बता रहे हैं और इंशाल्लाह ताला हम आपको वो आपके नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर करा के अच्छा, चले मैं आपको एक सरप्राइज देती हूँ। आपने कहा कि जो आए वो अपनी चीजें लेकर आए, हम उसके नाम, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रांसफर करा अब एक बंदे की पहले से प्रॉपर्टी मौजूद, ये अल्लाह वाला टाउन का किस्सा मैं सुना रही हूँ, इस तरह बड़ी सीन हुए कि वहाँ पर जो है ऑफ कोर्स जमीनें बांटी गई थी, जरूरतमंद लोगों को नाम की गई थी, ऐसा ही है? जी जी। अब वो लीगल तौर पे उसके नाम प्रॉपर्टी प्रॉपर की गई है विद प्लॉट नंबर ये वो। अच्छा, उसने क्या किया, ऑफ कोर्स उसको बनाया नहीं, उसने क्या किया, आगे दे दी। अब जब उससे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांगे, क्योंकि उनके पास जो प्रॉपर्टी थी वो एज अ बेवा और इस तरह उनको दी गई। अब मेन जो बंदा है उसने जब ऑफ कोर्स उसके पास डॉक्यूमेंटेशन होगी ना, जो उन्होंने उसके नाम की, लेडी के नाम की, ठीक है, लेकिन उन्होंने उसको ये इख्तियारत नहीं दिए कि वो आगे बेच सकती है,
صحیح. یعنی کہ ابھی بھی وہ کہیں نہ کہیں لنک میں ہے. لیٹس سی اب اس جب بندی نے آگے کسی کو سیل کیا تو جب انہوں نے کہا کہ اوریجنل کیا یہ کچھ ایسا, اس نے کہا میرے پاس یہی ڈاکومنٹ ہے کہ میرے پاس ٹرانسفر ہے, اوکے. میں آپ کو دے رہی ہوں. تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک مطلب جس پرپس کے لیے دیا گیا کہ وہ بندی اگر آگے دے رہی ہے لیکن اس کو پھر بھی شاید پیچھے سے ایک کمانڈ ہے کہ وہ شاید وہ نہیں پرمیشن ہے, اس کے کتنے رائٹس ہیں اس کے بارے میں آپ تھوڑا سمجھ رہے ہیں کہ کسی مد میں دیے گئے ہیں, وہ دوسرا پیپر نہیں دے پا رہی ہے, صرف یہ کہ میں تمہیں دے رہی ہوں اتنا تک ہے. اب بتائیں کیا کریں. ایکچولی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ والا ٹاؤن میں جہاں کا آپ نے ذکر کیا وہاں پہ ایسا ہے کہ ایک پلاٹ جو ہے نا وہ ریزیڈنشل پلاٹس ہیں. ٹھیک ہے. وہ ریزیڈنشل پلاٹ پہ آپ نے گراؤنڈ پلس 2 یا 3 بنا دیا, ہاں ہاں ٹھیک. تو انہوں نے فرسٹ فلور بھی سیل کر دیا, سیکنڈ فلور بھی سیل کر دیا. اب اس کے وہ بالکل رائٹس نہیں ہیں فرسٹ فلور کو سیل کرنے کے, سیکنڈ کے. اب اس میں ایسا ہوگا کہ وہ اگر سیل کر سکتی ہے وہ پلاٹ مکان سیل کر سکتی ہے, یعنی کہ اس کو نہ وہ سبلیز کر سکتی ہے. سبلیز صرف 2 صورتوں میں ہوتی ہے, یا کمرشل پلاٹ ہو یا ایس ٹی پلاٹ ہو. تو وہ ایس ٹی پلاٹ ہیں نہیں. ریزیڈنشل کو جس طرح پی سی ایچ ایس میں اب تو بہت سارا کنسیپٹ چل گیا ہے, لیکن یہاں کی سیل ڈیڈس ہو جاتی ہیں, پورشن کی سیل ڈیڈ ہو جاتی ہیں. تو اس میں وہ ٹرانسفر ہوگا تو وہ مین پلاٹ ہوگا, وہ سب لیٹ نہیں کر سکتی. تو آج کل سارا ٹرینڈ یہ چلا ہوا ہے, غربت بھی ہے تو لوگ پورشنز بنا کے اس کو سب لیٹ کر دیتے ہیں. وہ تو ایک بلڈنگوں کا ایک سمندر ہے اگر دیکھا جائے وہاں پہ. اچھا لیاقت آباد میں اب میرا وزٹ ہوا, ایک جگہ جانا ہوا, آپ یقین کریں وہ 60 گز کا ہوگا, اس پہ 6 منزلہ بنی ہوئی ہے. میں تو دیکھ کے پریشان ہو گئی. اچھا لیاقت آباد میں یہ بہت زیادہ ہے. اس میں دیکھیں 2 وائلیشنز آ گئی. ہماری جان بھی سیف نہیں ہے. اس میں 2 وائلیشنز آ گئی. ایک تو 60 گز کا اگر وہ کمرشل پلاٹ بھی ہے تو بھی آپ گراؤنڈ پلس 4 سے اوپر نہیں بنا سکتی. اچھا یس. اور دوسری وائلیشن یہ ہے اس میں کہ اگر وہ ریزیڈنشل ہے اس پہ آپ نے ملٹی سٹوری بنا دیا اور اپروول تو اس کی ہوگی نہیں ڈیفینیٹلی. تو اس طرح سے پھر آپ نے جس کو بنا کے دیا تو آپس کی بات ہے, اس کو مالکانہ حقوق آہستہ سے نہیں. بولنے کسی کو پتہ ناظرین آپ کو نہیں پتہ ہم کیا بات. مجھے بتائیے اپروول کرتا کون ہے جب وہ اتنے آگے بنا دیتے؟ یہ ایکچولی یہ اپروول دیتا کون ہے, کون بیٹھا ہوا ہے؟ یہ اپروول آفیشیل نہیں ہوتی. یہ اپروول اس طرح کی ہوتی ہے بھائی کہ ایریا کا انسپیکٹر آیا اوپر بنا رہے ہو چلو جی, اس کو اگنور کروا دیا جاتا ہے. بس یہ سسٹم اتنا. میں ناظرین سے بات کروں گی, اگر آپ کے ساتھ کوئی بھی ناظرین کوئی بھی مس ایپ ہوا ہو یا کوئی بھی ایسا کسی نے آپ کے ساتھ ڈچ کیا ہو, کسی نے چیٹنگ کی ہو, لائک کہ بھائی آپ اس جگہ جا رہے ہیں اور کسی بھی ادارے میں گورنمنٹ ادارے میں جا رہے ہیں اور اس نے کہا کہ بھائی مجھے تھوڑا ایسے کر دیں, ڈونٹ یو وری, آپ 4تھا فلور بھی بنا لیں, 5واں بھی بنا لیں, تھوڑا سسٹم میں آپ کو ڈاکومنٹیشن کروں گا. تو پلیز 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 کہیں آپ اپنے بہت سارے نقصانات کا شکار نہ ہو. میں ان سے پوچھتی ہوں کہ پھر سر یہ بات بتائیں کہ وہ تو لیٹر لے کے خوش ہو جائے گا, چاہے وہ 2 لاکھ میں اس نے سیٹنگ کی ہو یا 10 روپے میں کی ہو, وہ تو خوش ہو جائے گا میرے پاس اوتھینٹک پیپر ہے. اس کی کیا ویلیوز ہے اس پیپر کی؟ اس کی ویلیوز آفیشیل تو دیکھیں نا, اس کے بعد جب نیکسٹ ٹرانزیکشن کرنے جائے گا نا تو وہ وہاں پھنس جائے گا. وہ ٹیمپرریلی تو اس کو ہم نے کلیئر کر دیا. وہ نہیں بتاتے, وہ نہیں بتاتے, بتاتے بھی ہیں تو پھر اگلا بلیک میل ویسے ہی کرتا ہے. یعنی کہ 2 نمبر کا ہم 1 نمبر طریقے سے بس اس کا دل تسلی کے لیے وقتی طور پہ تسلی ہے. اس کے بعد پھر وہ نیکسٹ جاتا ہے. جیسے ایک پورشن کی سیل ڈیڈ رجسٹرار کے پاس اختیار ہے, وہ کر دیتا ہے. فرسٹ فلور کی کرنی نہیں ہوتی, وہ کر دیتا ہے. اب وہ کر دیتا ہے, وہ رجسٹرار ٹرانسفر ہو گیا. اب دوبارہ اگر سیل ڈیڈ کرنے جاتے ہیں تو وہ کرتا ہے کہ نہیں, اب وہ اس سے ڈبل پیسے مانگتا ہے. اگر وہ اس کو یعنی کہ 2 نمبر کام کو 1 نمبر کرے گا تو پہلے والے نے تو لیے تھے, اب یہ ڈبل لے گا. تو اس طرح سے ہمارا 50% جو ہے نا پبلک کا میں کہوں گا اس میں قصور ہے. تھوڑا سا مجبوریاں ہیں. قصور کیا ہے, ہماری اسٹیٹ جو ہے نا وہ فیسیلیٹیٹ کرتی نہیں ہے. ہم پھر یہ شارٹ جو ہے نا ٹرم دیکھتے ہیں. ایک اور ہمارے پاس, کیونکہ میرے پاس موبائل میں اور بہت ساری چیزیں جتنی دیر میں نے کیا ہے تو میرے پاس سارا ایک آ گیا. ایک مال ہے جی, ایک بہت پرانا مال ہے جی, اور یہ غور سے سنیے گا پھر مجھے بتائے گا اس کا کیا رائٹ ہے. ایک مال ہے اور اس نے ایک ایگریمنٹ کیا آنر کے ساتھ. اچھا ظاہر تو مال ہے تو اس کے بہت سارے بچے بھی ہیں آنر کے. اب سب کو انہوں نے ایک نام سے یہ پراپرٹی دے دی, دکانیں دے دی کہ یہ تمہارا, یہ فلیٹ تمہارا, یہ 5-6 بچوں میں ڈسٹریبیوٹ ہو گئے. اچھا اب جس کے ڈسٹریبیوشن ہوئی ہے اس نے ہر بندے نے اپنا اپنا بیچ دیا اور اس نے اپنا ایک منشی مقرر کر دیا کہ یہ جا کے آپ نے خریدنی ہے. ٹھیک ہے, اب اس ڈیوریشن کو ڈفرینٹ منشی تو آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں, ایسے ہی لوگ ڈفرینٹ ہے. اب یہ کم سے کم
40 ईयर पुरानी एक स्टोरी है. अब देन उस उनके ऑनर्स का ऑफ कोर्स अब कुछ पता नहीं है, अता पता नहीं है, वो चले गए कहीं इस्लामाबाद बाहर मुल्क में, लेकिन वो मुंशी चेंज होते रहते हैं और आके अपनी थोड़ी पेमेंट लेते हैं और चले जाते हैं. दैट कुछ दिनों बाद आते हैं, कहते हैं हम इस दुकान के ऑनर हैं, जबकि उनके पास कोई भी लीगल जो एग्रीमेंट में मेंशन है कि आई एम ऑनर, ये एग्रीमेंट उस शॉपकीपर के साथ हुआ है कि हमारा आपके साथ एग्रीमेंट है, यू आर आप रेंट पर है और आई एम ऑनर और ये सब कुछ करते हैं. थोड़ी दिनों बाद मुंशी कुछ नया चौथा पांचवा मुंशी आता है 40 साल बाद और देन मेंशन टू कि आई एम ऑनर और देन मेंशन करता है कि भाई ये जो पूरी बिल्डिंग है ना ये इधर से, पहले तो उनके पास देन वो पहले कहता है कि मैं तो मुंशी हूँ, तो मेरे पास जब उन्होंने कहा कि भाई आप हमें एक साइन करके चले जाते हैं, हमें कुछ स्लिप पक्की दे दें, तो वो कहता है कि भाई मेरे पास कोई स्लिप नहीं है, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो मुझे दे, मैं वही स्लिप बना के दे दूंगा, उसके पास कोई अप्रूवल चीज नहीं है. कुछ दिनों बाद देन मेंशन करता है कि मैं ऑनर हूँ. आपको मेरी बात समझ आ रही है? फिर वो क्या करता है कि अब उसको ऑनर का तो पता नहीं, अब ये 5 बच्चों में पता नहीं कौन से ऑनर की ये शॉप है, दे हैव नो एनी प्रूफ, ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट नहीं है. अब उसने क्या किया, उसने पूरी बिल्डिंग का मेंशन कर दिया कि ये जो बिल्डिंग है इसके इनकी तरफ से मैं डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ, और देन उसने अपने आप नाम किया, फिर अपने बेटे के नाम किया. आप मुझे बताइए कितना रिलायबल है, क्योंकि जो शॉपकीपर जिसने एग्रीमेंट किया वो मेंशन कर रहा है कि मेरे एग्रीमेंट में देन जो मेंशन कर रहा है या कर रही है वो ऑनर है, तो तुम्हारे इस डॉक्यूमेंट में उस के नाम नहीं है, तो आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो मेंशन करें. तो अब बताएं वो किसकी पकड़ ज्यादा स्ट्रांग है और किसने. अच्छा, उसने अभी सारे डॉक्यूमेंट बनाए हैं और वो मेंशन कर रहा है मैंने तो भाई एनओसी है, फलाना है, ढिमका. अच्छा, लेकिन उसने 1 साल पहले 2 साल पहले कहा कि मेरे पास तो कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है, आप मुझे वो ला के दे दे जिसपे आपको स्लिप बनती है. तो अब मुझे बताएं ये 2 नंबरी किसने की? अच्छा, जो उसने आपसे 2 नंबरी ये कह के उसने बहाना करके आपसे फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स की ले ली? नहीं ली, अभी तो यही तो सारा है कि वो जो दुकानदार जिसने एग्रीमेंट ऑनर से 40 साल पुराना किया वो अभी तक इनको दे नहीं रहा, इसलिए कि उसको नाम ही नहीं, ऑनर का नाम ही नहीं पता. तो वो बार बार पूछ रहे हैं कि प्लीज आप हमें कोई स्लिप दे दें जिस नाम से पर्ची कटती है ताकि हम पर्ची दे सके. और अब वो मलकियत की वो यानी कि मुंशी होके अब एकदम वो पलटी मार के कहता मैं तो वही. अच्छा, वो उनके दूसरे बेटे के साथ एज अ नौकर वहां पर काम करता था. लेकिन डॉक्यूमेंट में उनके उस बेटे का नाम नहीं है, बल्कि उन्हीं की औलाद में से किसी और का नाम है ऑनरशिप में. अब बताइए. देखिए, ऑनरशिप में जिसका नाम होगा उसी के नाम से चलेगा, दूसरे बेटे का कोई कंसर्न नहीं है. ठीक है, कोई कंसर्न नहीं है. इसमें लेकुना अपना होता है, जो पहला ओनर है उसको एक पगड़ी की प्रॉपर्टी होगी. बिल्कुल बिल्कुल. एक्चुअली मैं समझ गया आपकी बात. इसमें सबसे बड़ी हमारी कमजोरी ये होती है, हम उसकी जो रिसेप्ट्स होते हैं ना वो संभाल के रखते हैं. अगर लेकिन उसके पास है जो दुकान वाले उसके पास सब कुछ मौजूद, अगर उसकी सारी रिसेप्ट्स मौजूद है ना, फिर उसको चैलेंज करना चाहिए. बिल्कुल. इस तरह की हमने न्यू चार्ली का एक केस किया, वो तकरीबन इसी तरह 40 ईयर पुराना मैटर था और हमारे पास पगड़ी की रसीदें मौजूद थी, सब चीज़ थी. यहाँ पे प्रॉपर्टी क्योंकि करोड़ों में चली गई, बहुत ज़्यादा यानी कि रेट्स हो गए, तो उसके बाद रिसेप्ट्स वगैरह थी. अच्छा, फिर अब ये जिसके पास रिसेप्ट्स है ना, 50% लोग जो है ना आके अदालत का दरवाज़ा नहीं खटखटाते. वो कहते हैं हम अदालत के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते. अब हालांकि वो बहुत ऑथेंटिक है, अगर उसके पास पगड़ी की सारी रसीदें मौजूद हैं, उसके पास एग्रीमेंट मौजूद है, इसकी जिसने अभी डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, अगर ये एक भी गलत साबित हो गया तो इसके बाद इसने जितनी भी ट्रेल बनाई है, 2 या 3 ट्रांजैक्शंस कर ली होंगी, सब की सब कैंसिल होंगी. अच्छा, इसकी पनिशमेंट क्या है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो बताइए. अगर नहीं इट्स मीन के देखे, अगर कोई किसी को अरेस्टमेंट कर रहा है उसके 2 डिफॉल्टिंग केस, दिस इज अ डिफॉल्ट. मैं लॉयर नहीं हूँ, आई एम ग्रेजुएट इन साइकोलॉजी, बट मैं आप लोग जैसे लोग बैठते हैं ना तो थोड़ा आप लोगों की वेव्स पॉजिटिव मेरे नॉलेज बढ़ाती हैं. कहते हैं लोग किताबों से कम और जिंदगी से ज्यादा सीखते हैं. जिंदगी मतलब लोगों से मीटअप करने के बाद. आप मुझे बताएं कि एक बंदे ने एक उसके ऊपर एक तो ब्लेम, एक गलत इल्जाम लगाया, ठीक है, और अगर वो लेडी है या जज जेंट्स से कोई भी है, एक उसकी मतलब उसकी इर्द गिर्द के लोगों के सामने एक नेगेटिविटी वेव्स की, मोहल्ले में बेइज्जती की, उस जगह पर शॉप के उधर भी बेइज्जती की, उसके ऊपर ब्लेम गलत लगाया और इतना टाइम वेस्ट किया, हेरेसमेंट किया, उसको कॉल्स करवाई, उसके ऊपर क्या मुद्दा फिट होगा वो बताइए मुझे. इस हवाले से आपने ऐसा खतरनाक सवाल कर दिया है. इस हवाले से हमारा पाकिस्तान का कानून जो है ना, बहुत इसमें अफसोस है हमें कि अब इस फोरम पे बैठ के हमें ये डिटेल करना पड़ती है, डिस्कस नहीं, उसके ऊपर मुद्दा हो सके कि आपने टाइम वेस्ट किया. माइनर 420 फ्रॉड लगेगा उस पे. अच्छा. उसकी माइनर सी सजा है. ये तो बड़ी बात कर दी आपने. इसके अलावा
ہم نے تو اس طرح کے معاملات فیس کیے ہیں, لڑائی جھگڑے کے مائنر آفینسز ہوتے ہیں نا, جوڈیشل مجسٹریٹ کسی کو جیل کرتا ہی نہیں ہے, وہ کہتے ہیں جیلیں تھوڑی بھرنی ہیں. یہ کون سی دفعہ یہ ہے کہ اس پہ ڈیفیمیشن ہو سکتی ہے, اور 420 کے علاوہ اس کا کچھ نہیں ہے. ڈاکومنٹس غلط بنانے کا بھی ہے چارج, لیکن اس پہ کوئی ایسی لمبی سزا نہیں ہے. ہمارا قانون اتنا اس بات میں بڑا سین ہوا تھا شرمیلا فاروقی سبب, بہت ان کی مما کے اوپر کوئی بات ہی, انہوں نے کہا کہ اگر یا تو سوری کریں, مشہور زمانہ کیس ہے, اچھی طرح جانتے ہیں. انہوں نے کہا میں اتنا, اس نے میری والدہ کی انسلٹ کی جو بھی ہے, تو میں اتنی پیمنٹ ادا کرے گی, کیونکہ وہ ایک ہوتا ہے نا, دیکھیں ڈیفیمیشن, بالکل ایک بندے کا آپ مطلب ایک بندہ بیزی ہے, اس کو زیادہ ڈسٹرب کر دیا, اس کو نقصان پہنچایا, تو اس کے اوپر تو جیل نہ بھی ہو, ڈیفیمیشن وہ تو اپنی دیکھیں ایک بندے کا خام خائی میں بیٹھا ہوا ہے, اس کو بلا وجہ آپ جا کے ڈسٹرب کرتے ہو, اس کا بھی تمام بزنس خراب ہو رہا ہے, اور ٹائم دے رہا ہے آپ کو, تو وہ چیز تو پھر وہ اس کا رائٹ بنتا ہے. ایسا تو پاسبل وہ بھی نہیں چاہے گا وہ جیل جائے, لیکن اس کے اوپر اتنا یاد رہے کہ اس نے ڈیفالٹنگ کیس ڈالا ہے. لیٹس سی ہمارے ساتھ ماشاءاللہ بہت اچھا سوال تھا آپ کا. فائنینشیل چارجز اس پہ بہت اچھے لگ سکتے ہیں, ڈیفیمیشن آپ کریں گی بہت اچھا اس پہ کلیم ہو سکتا ہے, 1 کروڑ کا بھی ہو سکتا ہے, 2 کروڑ کا بھی ہو سکتا ہے. سر آپ سے سیکھ رہی ہوں, دیکھیں تو صحیح تھا. لیٹس سی ہم لوگ یہاں پر چھوٹا سا بریک لیں گے, کیونکہ ہمارے ایک اور ڈگنیٹی ہمارے گیسٹ نے جوائن کیا, تو لیتے ہیں یہاں پر بریک. مختصر سا, جانا نہیں ہے, آپ نے بھی پوچھنا ہے ہم سے, کیونکہ بہت سینئر ایڈوکیٹ یہاں تشریف رکھتے ہیں سندھ ہائی کورٹ سے ہمارے ساتھ جو ہے, تو آپ لیتے ہیں یہاں پر چھوٹا سا بریک, اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ ود سبی وینس ٹی وی کے ساتھ. ویلکم اگین, گڈ مارننگ وتھ سبی میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں, اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ سبی, اور آپ دیکھ رہے ہیں گڈ مارننگ وتھ سبی, اور وینس ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں, اور یہ سیٹلائٹ ٹیلی ویژن ہے پورے پاکستان میں, ماشاءاللہ ہر شہر میں دیکھا جا رہا ہے. آج جو اویئرنیس کا سیگمنٹ میں کر رہی ہوں وہ پراپرٹی سے ریلیونٹ ہے, اور جو 2 نمبری کام کو 1 نمبری طریقے سے پریزنٹ کرتے ہیں وہ آنکھوں میں دھول نہ جھونکیں. اگر اس جہاں میں نہیں تو اس جہاں میں بھی اس کا جواب دے گا, یہ تو الگ ہے, لیکن ہمارے دل میں خوف خدا نہیں ہے. ہم ہمیشہ دوسروں کو بلیم کرتے ہیں, اور کسی کا حق مارتے ہوئے ہم ذرا نہیں جھجکتے, لیکن قانون جو انصاف ہے وہ ابھی بھی موجود ہے, صرف ہمیں اس کو نوک کرنا ہے. ہم خود سے بیٹھے رہتے ہیں اور پھر ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں. لیٹس سی, میرے ساتھ ایک اور میرے بڑے پیارے مہمان نے جوائن کیا ہے, اور وہ بھی ماشاءاللہ اس فیلڈ سے ریلیونٹ ہے. یہاں پر تشریف رکھتے ہیں ایڈوکیٹ سندھ ہائی کورٹ سے دلشاد احسن خیال صاحب. السلام علیکم. وعلیکم کیسے دلشاد صاحب؟ شکر الحمدللہ. اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو گڈ مارننگ وتھ سبھی میں. اور آج ہمارا موضوع گفتگو, اور ہمارے ناظرین کی اویئرنیس کے لیے ہم نے رکھا ہے پراپرٹی. اکثر یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ایک فائل جو بلڈر ہوتا ہے وہ 3 لوگوں کو دے دیتا ہے, جس کی وجہ سے 3 لوگ اپنی جمع پونجی جو ایک روپیہ جمع کر کے لگاتے ہیں, بعد میں بڑا پریشان ہوتے ہیں. آپ تھوڑا اس کے اوپر نظر ثانی کریں. بڑا سیٹ بیک ہے ہمارے خصوصاً پاکستان میں کہ یہاں پہ سول لیٹیگیشن جو ہے جی وہ کریٹ یہ ہوتا ہے اصل میں جب لوگ جو ہیں لا کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں, عام لوگ بالکل جو ہے ایڈوکیٹس کی ڈگنیٹی کو انڈرمائن کر رہے ہوتے ہیں. وہ جب اس کا انیشل ڈاکومنٹس جو ہے وہ ہے ایگریمنٹ. بہت پیاری بات کہی. جب ایگریمنٹ ہی آپ صحیح نہیں کریں گے, یہ جاتے ہیں جا کے وہ باہر ڈرافٹنگ والے بیٹھے ہیں, ان سے ڈرافٹ کروا لیا, ڈاکومنٹیشن کروا لی, وہ پھر اس میں بہت سارے لو پوائنٹس رہ جاتے ہیں, تو اس کی وجہ سے وہ پھر معاملات جو ہیں بگڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور سول لیٹیگیشن کی طرف جانا پڑتا ہے, پھر انہیں جا کے عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا ہے, یا دھکے کھاتے رہتے ہیں لوگ, یا پھر کسی اگر ٹھیک لائر کے پاس پہنچ گئے تو وہ جا کے عدالت سے پھر ریلیف لینا پڑتا ہے. اور چونکہ ایگریمنٹ اگر صحیح نہیں ہوا ہے تو اس میں ججز کو بھی مشکلات پیش آتی ہیں ڈٹرمین کرنے میں. ٹھیک ہے. اور وکلا حضرات کو بھی جو اسسٹ کر رہے ہوتے ہیں عدالتوں کو, انہیں بھی تھوڑا سا مشکل پیش آتی ہے تاکہ کنکلوڈ ہو جائے معاملات. اور اونرشپ جو ہے
اس میں معاملہ یہ ہوتا ہے اونرشپ کا. جیسے ابھی آپ لوگ بات کر رہے تھے ریلیشن شپ آف ٹیننٹ اینڈ لینڈ لارڈ پہ, بالکل بالکل, کہ اگر ریلیشن شپ ہی نہیں بنتا ہے, کوئی ایسے ہی اٹھ کے کہہ دیتا ہے جی میں اونر ہوں مجھے رینٹ پے کرو, ہاں جی, ٹھیک نا جی, تو اس میں سب سے پہلا کوشچن ہی پیدا ہوتا ہے کہ وہ ریلیشن شپ جو ہے وہ کلیئر کرے بالکل عدالت میں, بالکل ٹھیک, پروف کرے کہ میں اونر ہوں اس پراپرٹی کا. اگر کوئی اونرشپ جو ہے وہ پروو نہیں کر سکتا ہے کہ میں اونر ہوں, تو ہی اینڈ دے کی ناٹ افورڈ ٹو کلیم دا رائٹ آف رینٹ, کہ میں رینٹ کلیکشن کا رائٹ اس کا بالکل صحیح, نہیں بنتا ہے. بالکل صحیح کہا, ایبسولوٹلی اونرشپ جو ہے وہ اس کی ڈٹرمین ہونی چاہیے. زبردست, وہاں پہ وکلا جو ہیں وہ پھر میرے دوست بیٹھے ہیں, انہوں نے بھی یہی تقریباً میں سمجھ چیزیں نہیں جو ہیں نہیں وہ سر صحیح بتائی کہہ رہے ہیں. ہیں آپ, صحیح کہہ رہے ہیں. تو چیز یہ ہے کہ جب تک اونرشپ اس کی ڈکلیئر نہیں ہوگی, وہ لینڈ لارڈ اینڈ ٹیننٹ کا ریلیشن ہی اگر قائم نہیں ہوتا ہے, تو وہ کائے کا کیسے لے سکتا ہے. اچھا اس میں ایک بات آپ ایڈ کریں نا, آپ لوگوں کو ڈبل تکلیف کون دیتا ہے کہ جب 2 نمبری کاغذ آپ تک پہنچتے تو آپ لوگ بولتے ہو یار آپ ہی کے ہمارے ملک کے ہی ادارے ہیں, آپ لوگ تو لائر ہیں, تو آپ لوگ فیس کیا کرتے ہو, ایک تو اس بندے کی اویئرنیس نہیں ہے, لیک آف اویئرنیس, اس کو بھی فیس کر رہے ہو, لیکن اس کو جن لوگوں نے جس نے اس کے اوپر کمپلین کیا, جو دوسرا پارٹی ہے یعنی کہ پارٹی 2 جو بھی ہے, اس نے جو 2 نمبری سے اتنے سارے ڈاکومنٹ بنائے ہیں, اب آپ اس کو بھی جو ہے آپ اس کی جرا بھی کر رہے ہو کہ اس کی غلطیوں کی وجہ سے آج اس نیش تک وہ بندہ پہنچا ہے. اصل میں اس میں ادارے بھی شامل ہو گئے نا, کہ ایک تو ہمارے یہاں پہ پاکستان میں ایک کامن جو ہے کرپشن ہے, ایک کامن کرپشن ہے. سارے لوگ جو ہیں کسی نہ کسی پہلو سے کرپشن کر رہے ہوتے ہیں. ڈن ہو گیا. ایک تو لوگ کر رہے ہوتے ہیں یعنی پیپل. دوسری چیز ہے کہ ہمارے ادارے جو ہیں گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس اینڈ سو آلسو دا جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ بھی کرپٹ پریکٹسز میں انوالو ہیں. بالکل ٹھیک ہے, ایبسولوٹ ایبسولوٹ. ایک تو کرپشن یہ ہو گئی کہ اس نے جب بھی کوئی ڈاکومنٹ پرپورٹ کرے گا تو پرپورٹ کرے گا وہ جعلی رجسٹری بنوا لے گا, صحیح نا جی, جعلی ایگریمنٹ تو ان بٹوین پیپل ہو جاتے ہیں لوگوں کے درمیان میں, لیکن جب کوئی رجسٹرڈ ڈاکومنٹ, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری لیز پر لیز ہوئی ہے, صحیح نا جی, 2 نمبر یہ ہم عدالتوں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں, بھگت رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں, ایک تو یہ ان کی پریکٹس جو ہے کرپٹ جی جی میں سمجھ گئی. پھر تیسری چیز میں نے جو یہی کہا کہ لوگ جو ہیں وہ صحیح رستہ نہیں اختیار کرتے خرید و فروخت میں, پراپرٹیز کی خرید و فروخت میں, جہاں آپ کروڑوں کی. ابھی خیال صاحب میں انٹرپٹ کروں گا کائنڈ پرمیشن کے ساتھ. اچھا نہیں, آپ سے ایک سوال کروں گے, ان کو چھوڑیں, بڑا امپورٹنٹ سوال سر, اس کا جواب دے دے, رہ جائے گا بڑا ٹائم. اچھا میرے پاس ریفرنس اس کا موجود ہے, میں چلا رہا ہوں کیس. نہیں سر, وہ آپ بتائیے گا. انہوں نے تو بڑے بڑے کیس لڑے ہیں, چھوٹے تو کسی کے اوپر ہاتھ ہی نہیں رکھا انہوں نے. ہم ان لوگوں کا نام نہیں لینا چاہتے رسپیکٹ میں. ایک سوال کرنا چاہتے اور بہت اوتھینٹک ہے. جی, یو آر آنر, میں نے آپ سے رینٹ پہ دکان لی, اچھا جی, آف کورس 40 سال پرانی دکان ہے یا 50 سال پرانی دکان ہے, میں نے آپ سے ایگریمنٹ کیا, اچھا آپ نے ایک منشی مقرر کر دیا اور آپ نے ملوایا فیس ٹو فیس. آف کورس آپ نے کہا کہ یہ آئے گا, آپ اس کو 10 روپے دے دیجیے گا, از اٹ کلیئر؟ ہم اس کو 10 روپے دے رہے ہیں. اچھا جی, تھوڑے دنوں بعد وہ کال کرتا ہے کہ بھائی اب میں نہیں آؤں گا, آنر نہیں کال کر رہا کیونکہ آنر نے اس کو ریکمینڈ کیا. اچھا اس نے کہا کہ اب اس کو آپ رینٹ دے دیجیے گا. انہوں نے بولا اچھا ٹھیک ہے. وہ سلپ آ رہی تھی, وہی والی سلپ, تو اسی لیے اس بندے کو لیگل لگا, سلپ آ رہی تھی. پھر ایک اور منشی آ گیا, اب سلپ نہیں ہے, اب وہ رجسٹر میں سائن کر رہے ہیں, لیکن ہمیں اس منشی نے بولا, تو اس کی بعد ہم نے کہا ٹھیک ہے جی آپ سائن کر لیجئے. اب سلپ نہیں آ رہی ہے, از اٹ کلیئر؟ اب مجھے بتائیں کہ کیا وہ دکاندار کو اگر ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ میں نے جس آنر کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا تھا
اب مجھے یا تو اس کی کال آنی چاہیے یا تو وہ خود مینشن کرے کہ یہ میں منشی ریکمینڈ کر رہا ہوں. اب اس کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے تو کیا اس دکاندار کا حق بنتا ہے کہ وہ اس کے اوپر ایلیگیشن لگائے, ورنہ وہی پیمنٹ عدالت میں جمع کرے؟ مجھے اب اس کا سوال جواب دیجیے گا. سمجھ آ گیا؟ ماشاءاللہ آپ ایسی اچھی ہوسٹ ہیں کہ آپ نے آخری الفاظ جو کہے کہ وہی پیمنٹ عدالت میں جمع کرائے, یہ آپ نے میرے منہ کے الفاظ چھین لیے, میرے منہ کے الفاظ چھین لیے. ایکچولی یہی ہمیں کرنا چاہیے. ہم چھوٹی سی ایکسرسائز یہ نہیں کرتے کہ اس طرح کا کوئی جنریٹ ہوا ہے ایشو, ہمیں وہ ریسیپٹ نہیں دے رہا, رجسٹر میں سائن کرا رہا ہے, آپ انسیکیور فیل کر رہے ہیں خود کو, تو آپ کو کبھی بھی اس پہ سائن نہیں کرنے چاہیے. آپ آئیں عدالت میں, MRC فائل ہوتی ہے, سمپل سا کیس, چھوٹا سا فائل ہوتا ہے, کوئی اس میں ایکسپینڈیچر اتنا نہیں ہوتا, وہ آپ فائل کریں. آپ کو نیشنل بینک سٹی کورٹ کی برانچ کا چلان ملے گا ہر دفعہ آپ اس میں ڈپازٹ کریں گے. کوئی بھی آپ سے آ کے پوچھے, آپ اس کو ریزپٹ شو کر دو بھی میں ہوں. گریٹ. یہ ایکچولی ہمیں 10% میں کہوں گا, زیادہ نہیں, کہ ہمیں ہمارا قصور یہ ہوتا ہے کہ ہم اس ایکسرسائز میں جاتے نہیں, حالانکہ بہت آسان ہوتی ہے. تو ہمیں اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. اویئرنیس, لیک آف اویئرنیس اینڈ لاپرواہی. اچھا ایک اور بھی ہے, ایک ٹرسٹ کی بات ہے کہ دین اچھا چل رہے ہیں نا, وہ آ رہا ہے تو کوئی بات, لیکن جب اس کو بار بار کہا جا رہا ہے کہ پلیز یو ہیو اینی پروف, پلیز آپ اوریجنل چیز لائیں, دین وہ گول مول کر رہا ہے. اب اس نے دیکھا یار یہ تو رائتا پھیل گیا, اس نے کیا کیا ڈبل ڈاکومنٹس بنا لیے, چیٹنگ, یعنی کہ 2 نمبر کام 1 نمبر طریقے سے پریزنٹ. اور وہ لوگ تو پیسے کھائیں گے جن کے پاس آپ جائیں گے, گولہ گنڈے کے پیپرز بنائیں گے, لیکن آپ کو نہیں پتا کہ وہ جو بیٹھا ہوا ہے شاپ کیپر, وہ پاگل کا بچہ نہیں ہے, اس کا ایگریمنٹ ایک آنر کے ساتھ ہوا ہوا ہے, اس کا کانفیڈنس, اس کا 40 سال سے کوئی پاگل کا بچہ بیٹھا ہوا ہے. بس اس نے دیکھیں نا موقع تھوڑا سا یہی ہوا کہ موقع دیا, جب اس نے رجسٹر پہ سائن لینا شروع کیا, اس نے اس کی ورث چیک کرنا شروع کی بالکل کہ یہ کتنا اسٹرانگ ہے, کتنے ہاتھ پیر مارتا ہے. جب اس نے ہاتھ پیر نہیں مارے, اس نے اور ڈاکیومنٹ بنا لیے. یہی میں ایک ریفرنس دینا چاہ رہا تھا کیس کا. ہمارے KDA میں بہت سارے ایسے معاملات ہیں. پبلک کا قصور کیا ہوتا ہے, پبلک نے آج تک کرنگی کے علاقے, دوسرے علاقے KDA کی اسکیمز ہیں, اتنی ڈیولپ ہو چکی ہیں, اتنی پرانی ہو چکی ہیں, آج تک اس میں تقریباً 30% سے زیادہ ایسی پراپرٹیز ہیں انہوں نے الاٹمنٹ, حالانکہ جینوئن الاٹمنٹس ہیں, پوزیشن, ایکنالجمنٹ آف پوزیشن, یہ پوری فائل ہے ان کے پاس, یہ سارے ڈاکومنٹس رکھے ہوئے ہیں. ملٹی سٹوری بلڈنگ بنائی ہوئی ہے, رہ رہے ہیں, والد صاحب رہ رہے تھے, بچے رہ رہے ہیں, لیز نہیں کرائی. اب یہ آپ موقع دے رہے ہو. ایسا ہوا کہ ایک بڑا مشہور زمانہ بدنام ہے ایک بندہ, اس نے بہت سارے اس طرح کے میٹرز کیے ہیں, اب نام تو نہیں لینا چاہ رہے, لیکن وہ چل رہے ہیں اس کے میٹرز نا. اس نے وہ جو دیکھے پلاٹس جن کے الاٹمنٹس تھیں, ان پلاٹس کو اس نے وہاں ہائی لائٹ کر کے KDA سے جینیون لیز, اب یعنی کہ ان کے پاس ٹریل نہیں ہے, پچھلی الاٹمنٹ نہیں ہے, میں سمجھ گیا. اس نے اپلائی کیا, لیز ڈیڈ پراپر جا کے رجسٹرار سے کروا لی, رجسٹرار سے لیز کروا کے تھانے پہنچ گیا, تھانے سے موبائل ساتھ لی اور ان پہ آ کے اٹیک کر دیا, دھاوا بول دیا. ایسا معاملہ ہوا, یہ شکر ہے. اچھا وہ جن کے پاس گیا اٹیک کیا, وہ اس کو جانتے تھے, یہ بہت شریف ہیں, وہ واقعی بہت شریف بندے تھے انتہائی, وہ کبھی انہوں نے تھانہ کچہری کا منہ نہیں دیکھا تھا. ان کی اتفاقاً ایسا ہوا کہ ان کی فیمیل ایک تھی, اس نے کہا کہ یہ تو ہمارا گھر جا رہا ہے. وہ لڑ پڑی, وہ جب پولیس والوں سے لڑ پڑی تو ایک دم سے پھر وہ انہوں نے, پولیس نے سرنڈر کر دیا. انہوں نے کہا بھائی یہ سول میٹر ہے, جاؤ آپ کورٹ میں. اب جب کورٹ میں آئے تو اتنا وہ ذلیل و خوار ہو گئے, اور بڑا کافی ساری ان پہ ایلیگیشنز آئی ہیں. 2 ان کے جو ہے نا FIRs وہ کلوز ہو گئی ہیں, سول میٹر ابھی تک پروسیس میں ہے. تو اس طرح کا ہمیں موقع نہیں دینا چاہیے, یہ کوشش کرنی چاہیے پبلک کو. آپ اپنے ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے, گراؤنڈ رینٹ جو ہے نا KDA میں اب لوگوں کا 19 یعنی کہ 40 سے 50 سال کا پینڈنگ ہے, جاتے ہی نہیں ہے. بھئی ہماری پراپرٹی ہے, KDA اس کا مدر اونر ہے, یا جو بھی اس کا پرنسپل اونر ہے, آپ اس کے پاس جاؤ, اپنا گراؤنڈ رینٹ نکلواؤ, اپڈیٹ ہو جائے گا, آپ وہ پے کر دو. 40 سال کا گراؤنڈ رینٹ نہیں پے کیا ہوتا. اس کے علاوہ ایک قانون ہوتا ہے, جب آپ کوئی پلاٹ لیتے ہو, الاٹمنٹ لیتے ہو, اس میں مکان بناتے ہو, نقشہ پاس بعض لوگ کراتے ہیں, بعض نہیں کراتے. ایک ہوتا ہے نان یوٹیلائزیشن فنڈ, یعنی کہ آپ نے پلاٹ لیا, اس کو 5 سال 10 سال 20 سال کے اندر بنانا ہے. آپ نے بنا تو لیا, وہاں انٹیمیٹ نہیں کیا ادارے میں, وہ آپ کا NUF جنریٹ کری جا رہے ہیں. تو اب ہم اس کو کلوز کرانے جا رہے ہیں, وہ رشوت مانگتے ہیں. ہم کہتے ہیں یار یہ رشوت, ہم موقع دیتے ہیں خود, اس کو آفیسر کو موقع دیا ہم نے, بھائی آپ نے NUF کلوز کروایا نہیں تھا, اب مجھے جو نا آپ کا تو NUF بن گیا 5 لاکھ روپے. وہ بھائی میں کہاں سے تمہیں اتنے دوں گا, میرا تو مکان بنا ہوا ہے. پھر اس کا ایکسائز کا PT1 ہوتا ہے, وہ نہیں ایشو کروایا ہوا.
تو ہم موقع دیتے ہیں کافی حد تک. 30% قصور جو ہے نا پبلک کا تھوڑا سا اس حد تک ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہے نا اپنی پراپرٹی کو، اپنی چیزوں کو، ایسیٹس کو بہت قیمتی ہیں، تھوڑا سا ٹائم دینا چاہیے، تھوڑا اس کو اپڈیٹ رکھنا چاہیے. یہ میں ریکویسٹ کروں گا پبلک سے. بالکل بالکل. اور آپ کے میں چینل بڑے کے غور توسط سے نہیں سے. پتہ دیکھیں ذہن میں بہت سارے سوالات چل رہے ہوتے ہیں اور اویئرنیس کی لیک آف اویئرنیس کی وجہ سے ہم لوگ نہیں کر پاتے اور تھوڑا سا یہ ہوتا ہے ہم ریلائی کر رہے ہوتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ اس شخص نے جب یہ دیکھا کہ یہ پراپرٹی، اچھا اس نے ایک اور 2 نمبری کی، 2 نمبری بولیں کیا، وہ اس پہ اس کو ایلیگیشن ہوتا ہے. دیکھیں اس لیے نہیں کہ کوئی اور بھی کرے گا، وہ یہ نہ سمجھے کہ اگر اس کے ایک بندے کے 3 بیٹے، اب کیا دوسرا جب ایک بیٹے نے بیچ دیا اور اس کا اگر کمیونیکیشن اس دکان والے کے ساتھ، تو دوسرا بیٹا کبھی بھی اپنے منشی کو بیچ کے یہ نہیں کہے گا کہ مجھے پیسے دو. مجھے پتا ہے اس بیٹے کا بھی نام اس ایلیگیشن میں آ جائے گا کہ پرابلم وہ بیچ رہا بڑے مزے سے کہ جی میری برابر والی دکان ہے تو اس کا بھی میں ہی مالک ہوں. ایسا پاسبل ہے؟ نہیں، ایسا بالکل پاسبل نہیں ہے. ایک لائف ٹائم میں ایک پراپرٹی ایک بندے کے نام ہو گئی، والد نے اس بیٹے کے نام کر دی، لائف ٹائم میں چاہے ساری پراپرٹیز اس کے نام کر دے، اس پہ کوئی کلیم نہیں ہوگا. دوسرا بیٹا نہیں کلیم کر سکتا کہ بھئی اب مجھے رینٹ مجھے رینٹ دو، مجھے کلیم دو. بس ہم لوگ اس جھنجھٹ سے بچنے کے لیے نا ہم چلو یہ آ رہا ہے اس کو بھی دے رہے ہیں، کاروبار میرا ڈسٹرب ہو رہا ہے، ٹائم ہو رہا ہے، ہم جو ہے نا اس ایکسرسائز سے بچنے کے لیے. اچھا فرسٹ اسٹیپ بتائیں اگر ایسا کوئی سچویشن ہو، ہمیں پہلے یعنی کہ اس پرسن کو، کیونکہ یہ وہ فیملی ڈسپیوٹ بھی کہتے ہیں یا دکان والے کا اس سے کیا، وہ تو رائٹ پہ کہتا ہے کہ میں تو رینٹ پر ہوں لیکن مجھے مین پرسن نہیں مل رہا. از اٹ کلیئر؟ وہ پہلے ڈومین کہاں جائے گا پہلے بتائیں. وہ آ کے کورٹ میں MRC میں اپنا کرایہ جمع کرتا رہے. جو پہلے اس اپنے پرنسپل اونر کو دے رہا تھا، اب وہ اس کے رابطے میں نہیں ہے، ریکویسٹ کرے گا، کورٹ اس سے کہے گی بھئی سب سے پہلے آپ رجسٹرڈ AD بھیجو. آج تک حالانکہ ہمارا بہت اچھا نظام ہو گیا ہے، دوسری بھی لیٹسٹ ریسورسز ہیں، لیکن ایک کورٹ نے بہت اچھا ایک رکھا ہوا ہے کہ پوسٹ کے تھرو آپ نے منی آرڈر بھیجنا ہے. ایک دفعہ منی آرڈر ریٹرن ہو جائے گا، کوئی ریسیو نہیں کرے گا، آپ کا کرایہ کورٹ میں جمع ہونا شروع ہو جائے گا. جزائے خیر، بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، اجازت ہے بات کرنے ہمارے ساتھ. ہیلو السلام علیکم، مسز محمود فرام کراچی. میں مسز محمود بات کر رہی ہوں. کیسی اور میرا بچہ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ میں الحمدللہ اللہ تمہاری دعا سے ٹھیک ہوں. ہماری احمد بھائی سے بات ہو سکتی ہے پراپرٹی کے بارے میں؟ جی جی بات کر سکتے ہیں، سوال کیجیے احمد صاحب سے، بالکل کیجیے. احمد بھائی السلام علیکم، جمعہ مبارک ہو آپ لوگوں کو سب سے. میرا مسئلہ یہ، میرے سسرال میں پراپرٹی ہے میرے سسر کے نام، اور وہاں میرے مطلب دو جیٹ سسر 2 نندے ان کا انتقال ہو گیا. صرف میرا دیور باقی ہے، میرے میاں بھی نہیں ہے، 28 سال ان کو بھی ہو گئے. نہ وہ پراپرٹی بیچتے ہیں اور نہ اس کی صحیح ریٹ لگاتے ہیں. بالکل مین روڈ پہ ہے، کمرشل 240 گز پہ عباس کے سامنے. تو اب میں ان سے کہتی ہوں، اور میں مجھے بھی 27-28 سال ہو گئے، میں رینٹ کے اوپر رہتی ہوں، میں اس سے سارا پیسہ سے ہوں. تو سر اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہے؟ اور کیونکہ فائل بھی وہ دبا کے بیٹھے ہیں میرے دیش کے 2 لڑکے، ایک وہ KD میں تھا، ریٹائر ہو گیا اشرف محمد کے نام سے، اور یہ چھوٹا اس کا بھائی ہے. تو سر مجھے کیا کرنا ہے ان کے ساتھ میں تاکہ مجھے حصہ ملے؟ بیچتے بھی نہیں اور صحیح قیمت بھی نہیں لگاتے. اچھا میں مسز محمود آپ یہ سوال کا جواب بھی دے دیں کی کوشش کریں گے، لیکن میں آپ کو نا ان کا نمبر آپ کو سینڈ کر دوں گی. آپ جو ہے ہمارے ڈائریکٹر عرش ہیں، ان کو اپنا نمبر لکھوا دیجئے اور تاکہ آپ ڈیٹیل میں نا آرام سے بات کر سکیں، اس میں زیادہ بہتر، پھر بھی ان کو بتا سکیں. بہت شکریہ، اللہ حافظ. جی بہن سنیے گا، یہ تو بہت آسان سوال انہوں نے کیا ہے، بہت سمپل کیا ہے. اچھا جس طرف ہم ایک طرف تو بہت ساری چیزیں نیگیٹو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں اپنے ملک کے، اپنے اداروں کے حوالے سے، اپنے کورٹوں کے حوالے سے، لیکن یہاں ہمارا کورٹ، ہمارے ادارے، ہمارا ملک جو ہے نا بہت پازیٹیو ہے. کہاں پہ؟ وہ ہے لیگل ہیئرز کے قانون میں. وراثت کا قانون ہمارے پاس اتنا مضبوط ہے. سب سے پہلے اس میں کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے. اگر نارملی آپ سوٹ فار ڈکلیریشن فائل کرنا جاتے ہیں، کسی کے ساتھ ایگریمنٹ کو آپ کلیم کرنا کے لیے جاتے ہیں، تو اس کا 3 سال کا ٹائم ہوتا ہے، ٹائم لیمٹ ہوتا ہے. وراثت کا قانون ایسا ہے، آپ کے گرینڈ فادر کی پراپرٹی تھی، 40 ایئرس گزر گئے، 50 ایئرس گزر گئے، آپ نے کلیم نہیں کیا، آپ آج بھی کلیم کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی ٹائم لیمیٹیشن نہیں ہے. وراثت کے قانون میں دوسری خوشخبری آپ کے لیے یہ ہے، آپ کو کوئی ڈاکیومنٹ آپ آ کے کورٹ میں لکھ دیتی ہیں کہ بھائی اس پراپرٹی کے ڈاکیومنٹ کیونکہ میرے پاس نہیں ہے، میرے دیور ہی کے پاس ہیں، پوزیشن ان کے پاس ہے، شروع سے وہ قابض ہیں، وہ تو ہمیں کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو کورٹ آپ کو ڈاکیومنٹس لانے کا بھی اصرار نہیں کرے گی.
آپ صرف ان کے نام دیں گے, کورٹ خود ڈیٹیل منگوائے گی, کورٹ کنسرن ادارے سے ڈاکومنٹس کی ڈیٹیل منگوائے گی, پراپرٹی کی ڈیٹیلز منگوائے گی. ہاں وہ اگر اسٹینڈ کر رہی ہے آپ کے جو بھی ان لاز ہیں یا جو گرینڈ فادر ہیں یا جو بھی آپ کے بڑے ہیں ان کے نام پہ اسٹینڈ کرنی چاہیے. اس کے ساتھ 2 چیزیں اور ہونی چاہیے آپ کے پاس, یعنی کہ FRC فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ. آپ کا ان کے ساتھ ریلیشن آپ نے پروف کر کے پھر جانا ہے کورٹ, پہلے نہیں جانا. پہلے آپ نے FRC نکلوانا ہے. ہاں بھئی یہ پروف ہو گیا کہ آپ واقعی ان کی بہو ہیں, بیٹی ہیں, خالہ ہیں, جو بھی ہیں, اور ان کا ریلیشن آپ کے ساتھ جنریٹ ہو جاتا ہے. وراثت کا قانون بہت اچھا ہے, آپ آئیں کلیم کریں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اتنے سال کا جتنا انہوں نے کرایہ کھایا ہے وہ کرایہ بھی لے کے دیں گے, حصہ آپ کا, پورا کرایہ نہیں, آپ کا حصہ لے کے دیں گے اس میں سے. صحیح ہے. اتنے سالوں کا آپ کو کرایہ کا حصہ بھی لے کے دیں گے. آپ کی پراپرٹی کا تو ایسا ہے, اگر ایک کمرہ بھی ہے, یہ تو آپ نے 240 گز کمرشل بتائی, یہ تو بہت اچھی ڈیوائیڈ ہو جائے گی. لیکن وراثت کے قانون میں پراپرٹی کا اگر ایک کمرہ ہے, اس کے 5 کلیمر ہیں کہ 5 بندے کلیم کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ پراپرٹی ہماری ہے, تو وہ ایک کمرے کو بھی کورٹ آف دی ناظر جائے گا, اس کو 5 حصوں میں دیوار لگائے گا, ڈیوائیڈ کرے گا, چاہے 10 فٹ آ رہا ہے 5 فٹ آ رہا ہے, جو بھی ہے انصاف کے ساتھ. پہلے ان کو پروپوزل دیا جائے گا, بھائی ایک کمرے کی قیمت لگا لو, باقیوں کو قیمت دے دو. اگر کوئی بندہ وہ کمرہ نہیں لے رہا, کوئی بھی لیگل ایئرز, کوئی بھی آپ کا کو شیئرر جو ہے وہ نہیں پرچیز کر رہا, تو اس کے 5 حصے ایک کمرے کے کر دیے جائیں گے اور بولے گے یہ 10 فٹ اس کا ہے, یا 5 فٹ اس کا ہے, 3 فٹ اس کا ہے. اتنا اچھا قانون. آپ کو, ہم لوگوں کو یقین کریں یہ 2 گز بھول گئے ہیں اور ہم کن چکروں میں پڑ گئے ہیں, اللہ رحم کرے گا. آپ زیادہ تر آپ لوگوں کو جو خیال صاحب تکلیف ہوتی ہے جب لوگ آتے ہیں, آف کورس اپنا ایک ان کے پاس کوئی اوتھینٹک پیپر نہیں ہوتا, پھر یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ کسی نے 2 نمبر پیپر بنا دیا, میرے پاس نہیں ہے, میرے ابا نے مجھے کچھ لکھ کے نہیں دیا, لیکن میں اس کا وہ ہوں, تو اب وہ کس طریقے سے ہینڈل ہوتا ہے؟ آپ اگر کوئی اور بھائی پوری پراپرٹی کا ڈاکومنٹ بنا لے. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ کوئی دوسرا بھائی بنا نہیں سکتا. اچھا, اگر وہ بنائے گا تو کوئی 2 نمبر ڈاکومنٹ. ہاں یہ ٹھیک نا جی. بات یہ ہے کہ ساری جتنی بھی لینڈ ہے, لینڈ ریونیو جو ہمارا لاز ہیں, اس کے مطابق پوری زمینیں جو ہیں یا تو KMC نے ایکوائر کی ہیں, یا کینٹونمنٹ بورڈ کے پاس ہوتی ہیں, یا KDA کی ہوتی ہیں. بالکل ایسے ہی. وہ پھر آگے جب الاٹمنٹس دیتے ہیں پھر وہ انہی سے لیز لینی ہوتی ہے. ٹھیک نا جی. لیز بھی کوئی جا کے خود سے نہیں بنوا سکتا ہے, کوئی ڈپارٹمنٹ ہی انوالو ہوتا ہے. میں سمجھ. ڈپارٹمنٹ کا جو اتھورائز آفیسر ہوگا وہ جائے گا, جا کے اس کو لیز کروا کے دے گا. بالکل ایسے ہی. اس کے الاٹمنٹ. بالکل ایسے ہی. تو اس طریقے سے کوئی بھی آدمی جو ہے وہ اپنے اون سے جا کے کوئی ڈاکومنٹس کریٹ نہیں کر سکتا. وہ جو میں نے کہا نا کہ ہمارے ادارے انوالو ہو جاتے ہیں, تو ان کے بیہاسٹ آف سم ون, ہمارے جو ڈپارٹمنٹس ہیں یا ادارے ہیں, آفیشلز ہیں, وہ انوالو ہوتے ہیں, پھر 2 نمبر ڈاکومنٹس کریٹ کرتے ہیں. لیکن 2 نمبر ڈاکومنٹس جو ہیں 2 نمبر ہی ہوتی ہے چیز. وہ آخر میں جا کے ڈکلیئر ہو جاتی ہے کہ یہ 2 نمبر ہے, عدالتوں میں جانا پڑتا ہے, وہ ختم ہو جاتی ہے, کینسلیشن فائل کرنا ہوتا ہے. اوکے. اچھا, مجھے ایسا لگتا ہے, ہم اس کو سم اپ کریں گے خیال صاحب یوں کہ ناظرین, مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگوں کے جو آف کورس جو لوگوں کو نالج نہیں ہوتی, وہ چاہے وکیل کے پاس جائیں, چاہے وہ کسی ادارے میں جائیں, تو جب جاتے ہیں تو اگر اوپنلی بات کر لی جائے, اس کو سیکنڈ فیز بھی دکھا دیا جائے کہ میں جو آپ کے لیے کر رہا ہوں, اکثر میں تو ان کی زیادہ بات کریں گے, لائر کے لیے تو میں نہیں جملہ کہہ سکتی. اچھا ویژن دکھانا بہت ضروری ہے کہ آپ رائٹ پر ہیں یا رائٹ پہ نہیں ہیں, آپ رانگ ہیں. اگر آپ نے یہ غلط مجھ سے غلط کہتے, ڈاکٹر اور وکیل سے کوئی بات نہیں چھپانی چاہیے. از اٹ کلیئر؟ تو اگر آپ کہیں غلط ہی بیان کر رہے ہیں اور آپ جا کے کسی ڈپارٹمنٹ بھی جا کے یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس یہ چیز ہے اور ایسا ایسا ہے, تو وہ اگر آپ کو مس گائیڈ کر رہا ہے کہ بھائی کچھ نہیں ہوگا, تم کم از کم مجھے 2 لاکھ دے دو تو کچھ نہیں ہوگا, وہ عارضی طور پہ تو آپ کو بہت اچھا لگے گا, لیکن آپ کو چاہیے آپ 10 لوگوں سے ضرور مشورہ کریں, تاکہ آپ کو کلیئر ہو کہ اگر اللہ نہ کرے وہ آپ بڑے چیز دے کے اور آپ مطمئن ہو رہے ہیں, پھر بعد میں آپ کہیں پھنس جائیں تو آپ کی یعنی کہ عزت کی بھی دھجیاں اڑیں گی اور آپ کے ہاتھ سے چیز بھی چلی, اور جو تھوڑے پیسے ہیں وہ بھی چلے جائیں گے. لیکن آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے, آپ کو خاص طور پہ جو آپ لفظ ادا کریں, آپ کا دل مطمئن ہے کہ میں تو کسی کا حق نہیں کھا رہا. جس دن آپ یہ خود مطمئن ہو جائیں گے نا, خدا کی قسم ہے, میں سچ کہہ رہی ہوں, اللہ آپ کے ساتھ ہے.
پھر آپ کو کسی کے ساتھ کی نہ ہو، کیونکہ آپ رائٹ پر ہیں، پھر اس کے فیصلے جو ہوں گے نا وہ بہت زبردست ہوں گے. وہ بہترین پلانر ہے. ہم جتنا بھی پلان کر لیں، 2 نمبری کر لیں، کرپشن کر لیں، وہ بہترین انصاف کرنے والا ہے. تو سوچ لیجئے گا اپنے سارے معاملات، پھر اس پہ ڈال دیجئے گا، وہ بہترین. لیکن آپ کسی بھی جگہ پر جا کے اور اس کو اگر جھوٹ بول کے آپ سمجھیے مجھے کسی طرح مل جائے، وہ اس دنیا کے لیے تو آپ کے لیے لذت سبب ہوگا، لیکن اس دنیا کے لیے بہت مشکل ہے. جاتے جاتے میں احمد صاحب آپ کا بہت شکریہ کرتی ہوں. تھینکس فار کمنگ میرے شو. یہ کیمرہ ہے، کوئی ہماری عوام کو کوئی میسج دینا چاہیں؟ بس سب سے پہلے میرا میسج یہی ہے سب کے لیے کہ بندہ خدا نہ خاصہ، جیسے بیماری کی مثال دوں گا، بندہ بعد میں جو ہے نا چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے کرتا رہتا ہے اور بعد میں پھر ہاسپٹلائز ہو جاتا ہے، اللہ نہ کرے. تو اسی طرح اس میٹرز میں بھی، لیگل میٹرز میں بھی، چاہے آپ ایگریمنٹ بنیادی ڈاکومنٹ ہے، چاہے کوئی بھی لین دین ہے، آج کل وکلا بڑے کوآپریٹیو ہیں. آپ کسی نہ کسی وکیل کا سہارا لیں، قانونی اس کو حیثیت کا اس کا خیال رکھیں. کوئی بھی لین دین، کوئی بھی سیل پرچیز، کوئی بھی رجسٹریشن ہے، بغیر جو ہے نا وہ لیگل ایڈوائزر کے نہ کریں تو آپ کے لیے بہت بہتر ہے. ان فیوچر آپ کے لیے بہت اچھا ہو بہت جائے گا. شکریہ. خیال صاحب میں کہوں گی 10 سیکنڈ رہیں گے، ذرا سا ادھر میں انہی کی احمد بھائی کی بات کو بڑا کروں گا کہ یہی چیز جو ہے نا بنیادی ایک غلطی ہوتی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اوائڈ کرتے ہیں، کم پیسوں میں جا کے کر لیتے ہیں. آپ باقی وکلا اب بڑے کوآپریٹیو ہیں، آپ جائیں ان کے پاس اور جا کر کے اپنی ڈاکومنٹیشن جو ہے لیگل وے میں کروائیں تاکہ کل کو آپ پریشان نہ ہوں. جب ایسا کریں گے، جب آپ اگنور کریں گے، وکیلوں کی ڈگنیٹی کو اگنور کریں گے، تو پھر آپ خود پھنس جاتے ہیں. لوگ جتنے پریشان ہوتے ہیں اس کا مین ریزن ہی یہ ہے بہت کہ وہ شکریہ. قانونی، اور پھر 2 نمبریوں سے حقیقتاً بچنا چاہیے. ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے بلڈر جب 2 نمبری کر رہے ہوتے ہیں آخر میں جا کے پھنستے بالکل ہیں. بالکل صحیح، بالکل تو سیف رہے، اگر بالکل صحیح. صحیح ہاتھ میں کیس ہوتا ہے بالکل تو وہ آخر میں جا کے ڈوبتے ہی ہیں، بالکل پھر صحیح. کمپرومائز کر رہے ہوتے ہیں، پھر لوگوں کو ریلیف دے رہے ہوتے ہیں. بہت شکریہ خیال صاحب، بہت شکریہ احمد صاحب، آپ کا بہت شکریہ. ہم اسی ٹاپک کو ٹو بی کنٹینیو کرتے ہیں. ہم انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈے کو ناظرین پھر ہوں گے آپ کے ساتھ. میرے ساتھ احمد صاحب ہوں گے، خیال صاحب ہوں گے، دلشاد صاحب. تو لیتے ہیں یہاں پر اجازت. کل پھر ملیں گے کس طرح ابھرتے سورج کی طرح. اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.